میں تمہیں فنا کر دوں گا۔ یہ الفاظ کفر کے مترادف ہیں۔ آؤ ذرا تمہاری قوت کا جائزہ لیا جائے۔ میں آگے بڑھا اور میں نے مہرالنساء کی چھتری کی طرح بکھرے ہوئے بالوں کا کچھ حصہ اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ شیخ صاحب کے ساتھ کچھ دوسری چیخیں بھی سنائی دی تھیں۔ نہ جانے کون اندر آ گیا تھا، مگر میں کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ میں نے شانے پر پڑا کمبل مہرالنساء پر ڈال دیا۔ اس کے ساتھ ہی مہرالنساء تپائی سے نیچے آ گری تھی، مگر فوراً ہی کمبل کے اس کھلے ہوئے حصے سے ایک کالے رنگ کا پن برآمد ہوا اور وہ برق کی تیزی سے باہر نکل آیا۔ باہر آتے ہی اس نے پن اٹھا کر مجھ پر حملہ کیا، مگر میں غافل نہیں تھا۔ میں نے پینترا بدل کر ایک زوردار تھپڑ اس پن پر رسید کیا اور سانپ اچھل کر دیوار سے جا ٹکرایا۔ کمرے میں ڈری ڈری چیخیں ابھر رہی تھیں۔ سانپ ایک لمحے بے حس و حرکت پڑا رہا، پھر وہ ادھر ادھر رینگنے لگا جیسے نکل بھاگنے کی راہ تلاش کر رہا ہو۔ میری نظر اس کھلی کھڑکی پر پڑی جو کمرے کی پشت پر تھی۔ اس کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے۔ سانپ دیوار سے ٹکرے مار رہا تھا جیسے اسے نظر نہ آ رہا ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا اور کھلی کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ اسے پھینکتے ہوئے میں نے کہا، بہتر یہ ہوگا غلام جلال کہ آئندہ ادھر کا رخ نہ کرنا، ورنہ اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس میں میرا قصور نہیں ہوگا۔ میں نے کھڑکی کے دونوں پٹ بند کیے اور واپس پلٹا۔ پھر میں نے کمبل سمیٹ کر طے کیا اور اسے شانے پر ڈال لیا۔ مہرالنساء بے سود پڑی ہوئی تھی۔ میں نے شیخ صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، انہیں مسہری پر لٹا دیں۔ میری ہدایت کی تعمیل کی گئی۔ عورتیں کمرے میں رہ گئیں۔ شیخ صاحب میرے ساتھ باہر نکل آئے۔ ان کا بدن کپکپا رہا تھا اور منہ سے آوازیں نہیں نکل پا رہی تھیں۔ خود کو سنبھالیے شیخ صاحب۔ آپ مسعود شاہ صاحب، آپ تو میرے لیے امداد غیبی ثابت ہوئے۔ سخت شرمسار ہوں کہ آپ کو وہ مقام نہ دے سکا جو ہونا چاہیے تھا۔ میں آپ کو آپ کی شایان شان تعظیم نہ دے سکا۔ شیخ صاحب نے کہا، گناہگار نہ کریں شیخ صاحب، مجھے اور کیا درکار تھا؟ بڑی عزت دی ہے آپ نے مجھے، اللہ آپ کو عزت بخشے۔ آپ اس کا نام بھی جانتے تھے شیخ صاحب، وہ کون تھا؟ اور ابھی خاموشی اختیار کریں، جوانی سرکش ہوتی ہے، اگر اس نے مزید سرکشی کی تو اسے نقصان پہنچانا پڑے گا۔ لیکن آپ اطمینان رکھیں، ہم فیصلہ کر کے ہی واپس سے آئیں گے۔ اجازت ہے شیخ صاحب۔ شیخ صاحب میرے ساتھ اٹھنے لگے تو میں نے انہیں روک دیا اور خود باہر نکل کر خاموشی سے مہمان خانے کی طرف چل پڑا۔ مجھے یہی کرنا تھا اور اسی کی ہدایت کی گئی تھی مجھے۔ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ نہ جانے کب تک لیٹا رہا اور اس بارے میں سوچتا رہا غلام جلال کا قدم کیا ہوگا۔ پھر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کوشش میں شاید کامیاب ہو گیا تھا، مگر یہ رات سونے کے لیے نہیں ہے۔ پھر دروازہ بجایا گیا۔ دروازہ کھولا تو اندھیرے میں کوئی کھڑا نظر آیا، لیکن جو کوئی بھی تھا کالی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ میں اسے پہچان نہ پایا کہ اس کی آواز ابھری، الیاس خان اندر آ جاؤ۔ میں نے کہا اور الیاس خان اندر داخل ہو گیا۔ آتے ہی جھک کر میرے پاؤں سے لپٹ گیا۔ معاف کر دیں مرشد، معاف کر دیں۔ شاہ صاحب بڑی گستاخیاں کی ہیں آپ کی شان میں، معاف کر دیں، آپ تو اللہ والے ہیں، میں نے بڑی بدتمیزی کی آپ سے۔ خدا کے بندے اٹھو، کیوں مجھے گناہگار کر رہے ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ مجھے وہ مل گیا جو آپ نے بتایا تھا، دل درد دور ہو گئے میرے تو۔ بڑا مقروض تھا، مرشد عزت پر بنی ہوئی تھی، قرض خواہوں سے چھپتا پھرتا تھا۔ اب آپ کی عنایت سے عزت سے جی سکوں گا۔ اتنا عاجز آ گیا تھا اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں چڑھ جانے والے قرض سے کہ دو ہی صورتیں رہ گئی تھیں میرے لیے، یا تو جرم کروں یا خودکشی۔ مگر مرشد آپ کتنے رحم دل ہیں، میری بدتمیزی کو نظر انداز کر کے آپ نے مجھے نئی زندگی دے دی۔ الیاس خان کا رنگ ہی بدلا ہوا تھا، نہ وہ تیکھا پن تھا، نہ کڑفوں مجسم نیاز بنا ہوا تھا۔ چلو تمہارا کام بن گیا، ہمیں بھی خوشی ہوئی، مگر ہماری وہ شرط قائم ہے۔ حضور میرے ساتھ ہی الہ آباد چلیے، غلاموں کی طرح خدمت کروں گا، سارے کام کروں گا جو آپ حکم دیں گے۔ ہمیں بس اپنا پتہ بتا دو، ہم آئیں گے تمہارے پاس۔ ابھی یہاں کام ہے، آپ مجھے بس حکم دے دیں، خود لینے آ جاؤں گا۔ دوبارہ آپ کہیں تو ریاض صاحب کی خدمت کروں۔ جو تمہارا دل چاہے کرنا، ہمیں پتہ بتا دو، میں نے ہنس کر کہا۔ اور الیاس خان نے مجھے الہ آباد میں اپنا پتہ ذہن نشین کروایا۔ اس کے بعد وہ نہ جانے کیا اول فول بکتا رہا تھا، بس مشکل تمام ٹلا۔ صبح کو جا رہا تھا، یہ سونا چاندی بھی کیا چیز ہوتی ہے، انسان میں کیا کیا تبدیلیاں رونما کر دیتی ہے۔ سورج کی کرنوں نے پھوٹے چیرنے شروع کر دیے۔ نیند ایسی ٹوٹی کہ آنکھ کھولنے کو جی ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ دفعتاً ہی آواز جاگی اور بڑبڑا کر اٹھ گیا۔ فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ دل ہی دل میں لاحول پڑتا ہوا اٹھ گیا، نہ جانے آنکھ کیوں نہیں کھلی تھی۔ غسل خانے جا کر وضو کیا اور قضا پڑھنے بیٹھ گیا۔ غلطی مجھ سے ہی ہوئی تھی، چاہے نماز بچھانے سے پہلے دروازہ کھول دینا چاہیے تھا، مگر وہ ہاتھ ہٹانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سخت غصہ ہے مگر کیا کرتا، خدا کر کے سلام پھیرا اور غصے سے دروازے کی طرف بڑھا۔ اندازہ ہو گیا تھا کہ فتح محمد کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔
مجھے دیکھتے ہی بولا شکر اللہ کا زندہ ہو، ہمیں تو اندیشہ ہو گیا تھا کہ چل بسے۔ اماں کیا آزار بند نکل گیا تھا۔ فتح محمد تم نہایت بے وقوف انسان ہو۔ لو میاں لو اماں بھائی جی یہ تو سبھی کہتے ہیں، تم نے کون سی نئی بات کی ہے؟ خیر کچھ خبر بھی ہے بسنت کی؟ کیا ہوا بندہ خدا؟ بھائی پھوٹ لیے نہار منہ خبر دینے آیا ہوں۔ کون؟ الیاس خان منہ اندھیرے بسترا بغل میں دبا کر نکل گئے۔ اللہ خیر کرے، اچھے نواب کو دبی زبان سے بتا تو دیا ہے۔ کچھ بولے نہیں، بس اتنا کہا کہ فتح محمد انہیں جانا تھا، مگر اللہ کی قسم دال میں کچھ کالا ضرور ہے، ورنہ وہ 2 دن پہلے سے کہتے ہیں جانا ہے، ناشتے کے بعد جانے کا فیصلہ کرتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ کھا کر جائیں گے، مگر اس مرتبہ وہ چپ چاپ نکل لیے۔ ضرور کچھ دال میں کالا ہے۔ کیا دال میں کالا ہے؟ اماں کچھ ہاتھ لگ گیا ہے، لے کر نکل گئے، بھائی کی سسرال کا مال سمجھ کے۔ کیا تمہیں ایسی باتیں کرنی چاہیے فتح محمد؟ میں نے ملامت کرتے ہوئے کہا۔ اماں تو کون سی غیر سے بات کر رہے ہیں، تم اتنے شریف آدمی ہو کہ دل کی کہہ لیتے ہیں، پر ایک بات ہے بھائی میاں، غریب کا کوئی نہیں ہوتا، گھٹنے پیٹ کی طرف ہی مڑتے ہیں۔ کل تم نے بھی انہیں سٹے کا نمبر بتاتے ہوئے ہمیں بھگا دیا۔ اماں ان کی کیا ہے، خود بھی کر کے کھاتے پیتے ہیں اور پھر ادھر ادھر سے مار کھاتے رہتے ہیں۔ اماں بھائی میاں ہمیں بھی کچھ دے دو، بڑے غریب آدمی ہیں، بال بچوں کو دعائیں دیں گے۔ میں نے انہیں سٹے کا نمبر نہیں دیا فتح محمد، میں نے کہا۔ اماں ہم سے اڑ رہے ہو، اڑتے کبوتر کے پر گن لیتے ہیں، ہم بھی داڑ میں لگے رہے تھے ان کی۔ رات کو برگد کی جڑ میں تعویذ گاڑتے ہوئے بھی دیکھ لیا تھا ہم نے۔ تعویذ گاڑتے ہوئے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ قسم اللہ کی، برگد کی جڑ میں درخت گڑا کھود رہے تھے، پھر برابر بھی کر دیا، پھر چلے گئے۔ جب چلے گئے تو ہم نے قریب جا کر بھی دیکھا، مٹی برابر کی گئی تھی۔ تعویذ کی بات نہ ہوتی تو کھود کر دیکھتے۔ اوہ میں نے گہری سانس لی، بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ باہر سے آواز آئی، فتح محمد۔ او فتح، لگ گئے باتیں بنانے؟ لو وہ آ گئے نصیحت علی خان، اب نصیحتیں کریں گے۔ اماں آ رہا ہوں، بندو خان پوچھ رہا تھا کہ ناشتے کی پوچھنے آئے تھے تم اور یہاں جم گئے۔ لو چلو ناشتہ رکھو سنبھال کر۔ بندو خان خود ناشتے کی ٹرے لے کر آئے تھے۔ فتح محمد نے جلدی سے ٹرے سنبھال لی۔ ناشتے کے بعد رحیم الدین کے پاس چلے جانا۔ بہت بڑھ چڑھ کر بولنے لگے ہو بندو خان صاحب، برابر کے عہدے ہیں ہمارے تمہارے، حکم مت چلایا کرو میرے پر۔ عہدے برابر ہیں فتح محمد، مگر عمر تم سے زیادہ ہے، سمجھے؟ بندو خان مسکرا کر بولے اور پھر کہنے لگے، اچھا یوں کرو، تم میاں کو ناشتہ کراؤ، میں رحیم الدین کے پاس سے ہو کر آتا ہوں۔ اچھا چلتا ہوں۔ بندو خان مسکرا کر باہر نکل گئے۔ فتح محمد نے ٹیڑھی گردن کی، منہ میں کچھ بڑبڑایا اور اس کے بعد میرے لیے ناشتہ لگانے لگا۔ میں نے اسے بھی ناشتے کی پیشکش کی تو وہ کہنے لگا، نہیں میاں صاحب آپ کر لو، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں پوچھ لیا، مگر شکایت ہی کرتے رہیں گے، غریب آدمی کی بھی سنی جانی چاہیے۔ اصل ضرورت ہماری ہے، ان کا کیا ہے، سٹا لگائیں گے، مال کمائیں گے، عیاشی کریں گے، یہاں تو 12 بچوں کا معاملہ ہے۔ میں خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا، پھر میں نے کہا برتن لے جاؤ۔ وہ شاید مزید کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر سکا، برتن اٹھا کر باہر نکل گیا۔ میں تھوڑی دیر تک بیٹھا رہا اور اس کے بعد خود بھی باہر نکل آیا۔ حویلی کے ملازم اپنے کاموں میں مصروف تھے، مالی کیاریاں درست کر رہا تھا، دوسرے لوگ ادھر ادھر آ جا رہے تھے، صفائی کرنے والا صفائی کر رہا تھا۔ میں ٹہلتا ہوا دور تک نکل آیا اور اتفاق سے ہی اس وقت برگد کے اس درخت کے قریب پہنچ گیا جس کی جڑ سے الیاس خان کا کام بنا تھا۔ یوں ہی نگاہ اس کی جڑ پر جا پڑی اور بس قدرت نے عطیہ عطا فرما دیا تھا جس کا احساس اس وقت پھر ہوا۔ آنکھوں نے ان گہرائیوں میں دیکھا کلسا غائب تھا، لیکن مٹی میں چند اشرفیاں نظر آ رہی تھی، 10-12 سے کم نہیں ہوں گی۔ فوراً یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ وہ اشرفیاں جو مٹی میں مل جانے کی وجہ سے الیاس خان کو نظر نہیں آ سکی تھی۔ ویسے بھی اس نے یہ کام رات میں کیا تھا اور یقینی امر ہے کہ افراتفری کے عالم میں کیا ہوگا۔ چنانچہ یہ اشرفیاں رہ گئیں، دل خوش ہو گیا، بیچارے فتح محمد کے کام آ سکتی ہیں، یہ بتا دوں گا اسے۔ پھر وہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر چلا تھا کہ فتح محمد نظر آ گیا۔ میں اسے دیکھ کر مسکرایا اور وہ بھی مسکراتا ہوا وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ میں نے ابھی اسے کچھ بتانا مناسب نہیں سمجھا تھا، چھوٹا آدمی تھا، چھوٹی طبیعت کا مالک، میرے منہ سے الفاظ نکلتے ہی پاگل ہو جاتا اور پھر خام خواہ کہانی عام ہو جاتی، دوسروں کو پتہ چلتا تو نہ جانے کیا کیا قیاس آرائیاں ہوتی۔
ٹہلتا ہوا حویلی کے عقبی حصے میں جا نکلا اور اس وقت پیچھے سے مہر النساء نور جہاں کے ساتھ آتی ہوئی نظر آئی۔ دونوں تیز تیز قدموں سے میری طرف آ رہی تھی۔ نور جہاں نے مجھے سلام کیا، مہر النساء عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں بھی رک گیا۔ سلام کا جواب دے کر میں نے ان دونوں کی خیریت پوچھی اور مہر النساء کہنے لگی، مسعود صاحب، ہم مہمان خانے میں آپ کی قیامگاہ تک گئے تھے، آپ اس طرف چل قدمی کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے مہر النساء؟ میں نے پوچھا۔ بہت عرصے کے بعد میں اپنے آپ کو زندہ محسوس کر رہی ہوں اور مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں بھی جینے والوں میں شامل ہوں۔ مطلب یہی ہے کہ جو کچھ مجھ پر بیت رہی تھی میں صحیح الفاظ میں تو ان لوگوں کو نہیں بتا سکتی تھی، لیکن زندگی سے بیزار تھی میں۔ کاش میری یہ کیفیت مستقل ہو۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور اسی لیے آپ کے پاس پہنچی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل صحت عطا فرمائے، میری یہی دعا ہے۔ اب جب کہ مہر النساء نے آپ کو آپ کے نام سے مخاطب کیا ہے مسعود صاحب، تو میں بھی اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتی۔ برائے کرم آپ ہماری گستاخی کا برا نہ مانیے گا۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ ہماری ہی عمروں کے ہیں اور اگر ہم آپ کو کسی احترام کے نام سے پکاریں تو بڑا مذاق خیز لگے گا۔ کوئی حرج نہیں ہے نور جہاں صاحبہ، آپ کو میرا نام معلوم ہے، بس اتنا کافی ہے، آپ مجھے میرے نام سے پکار لیجئے۔ بے شکریہ۔ دراصل مہر النساء چاہتی ہیں کہ اگر آپ کسی بھی طرح یہاں قیام کے لیے کچھ وقت نکال سکیں تو ان کا خوف دور ہو جائے۔ مجھ سے باتیں کرتی رہی ہیں اور شیخ صاحب سے بھی انہوں نے یہی کہا ہے۔ اوہو دیکھیے وہ شیخ صاحب آ گئے۔ نور جہاں ایک دم بولی اور میری نظریں بھی اسی جانب اٹھ گئیں۔ شیخ عبدالقدوس ادھر ہی چلے آ رہے تھے، سلام کر کے مجھ سے ہاتھ ملایا اور پھر کہنے لگے، یہ اچھا ہو گیا یہ لڑکیاں خود ہی آپ کے پاس آ گئی مسعود میاں، کیا انہوں نے اپنا مقصد بتایا آپ کو؟ جی مہر النساء کا کہنا ہے کہ اگر میں یہاں کچھ عرصے قیام کروں تو ان کے دل سے خوف نکل جائے گا، لیکن اچھا ہوا کہ آپ تشریف لے آئے۔ آپ کے سامنے کچھ حقیقتیں عرض کر دوں، میں بے شک ابھی کچھ وقت یہاں ہوں، لیکن جاؤں گا تو ایک ایسا اطمینان بخش حل چھوڑ جاؤں گا جس کے بعد یہ خطرہ موجود نہ رہے گا۔ اس سے زیادہ قیام ظاہر ہے کسی بھی طرح میرے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ مہر النساء اور نور جہاں اس اطمینان کے بعد واپس لوٹ گئے کہ ابھی میں یہاں قیام کروں گا۔ نور جہاں واقعی بڑی شوخ و شریر لڑکی تھی، نہ جانے کیا کیا مہر النساء کے کان میں بدبداتی رہی تھی، لیکن مہر النساء سنجیدہ لڑکی تھی۔ بہرحال شیخ صاحب بھی چلے گئے اور میں واپس اپنی آرام گاہ میں آ گیا۔ اب یہاں قیام کرنا واقعی ایک مشکل امر تھا۔ دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا عمل ہو جس کی بنیاد پر مہر النساء مکمل محفوظ سمجھی جائے اور میں یہاں سے الہ آباد کا رخ کروں۔ وہاں ہو سکتا ہے معموریات کے ساتھ امی اور ابو اور بہن بھی مل جائیں۔ آکے ایسا ہو سکے گا کیا میری زندگی میں ایک بار پھر وہی دن لوٹ آئیں گے؟ بس حسرتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں تقدیر پر بھروسہ نہیں رہا تھا کہ وہ مجھے میری لوٹی ہوئی دنیا واپس کر دے۔ شام کو تقریباً 8:30 بجے میں نے خود ہی فتح محمد کو اپنے پاس بلا لیا اور وہ میرے قریب آ گیا۔ لگتا ہے فتح محمد کچھ ناراض ہو گئے ہوں مجھ سے۔ کیا لے لیں گے میاں جی آپ سے ناراض ہو کر؟ ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ بس شکایت ہے ہمیں تم سے۔ فتح محمد دیکھو، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ الیاس خان کو میں نے کوئی نمبر وغیرہ نہیں بتایا، وہ وہاں کیا کر رہا تھا یہ وہ جانتا ہے، لیکن میرے علم نے مجھے بتایا ہے کہ برگد کے اسی درخت پہ اچھے نظر آنے والی مٹی سے ڈھکے ہوئے گڑھے میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جو تمہارے کام آ سکتی ہے۔ ہیں؟ فتح محمد نے منہ پھاڑ کر کہا۔ ہاں فتح محمد، تم بھی اس وقت جب الیاس خان نے درخت کی جڑ کو کھودا تھا وہاں پہنچنے کے بعد وہ گڑھا کھودنا، اس کی مٹی کو اچھی طرح تلاش کرنا، ممکن ہے تمہیں اس میں کوئی ایسی چیز مل جائے تمہارے لیے کارآمد ہو۔ احتیاط کی ضرورت ہے، اگر واقعی کچھ مل جائے تو اسے اپنے پاس پوشیدہ کر کے گڑھا برابر کر دینا، سمجھ رہے ہو نا؟ ابھی چلا جاؤں؟ فتح محمد نے کہا۔ ابھی تمہیں وہاں دیکھ لیا جائے گا اور جو کچھ تمہارے ہاتھ لگا وہ اس گھر کے مالکوں کی ملکیت ہوگا، تم اسے اپنے قبضے میں نہیں لے سکو گے۔ اما تو کیا الیاس کو بھی وہاں کچھ مل گیا تھا؟ فتح محمد نے پوچھا۔ اب یہ تو مجھے معلوم نہیں، الیاس خان نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی، مگر تم یہ کام احتیاط کے ساتھ کر لینا، بعد میں مجھ سے یہ مت کہنا کہ میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا۔ ارے بھائی میاں، تم نے دل ہلا دیا ہے قسم اللہ کی، اب میرے کو کیسے صبر آئے گا؟ ابے کیا کروں پیارے بھائی، بس خدا جانے رات کس وقت ہوگی۔ جاؤ سکون سے اپنا کام سر انجام دینا، جلد بازی کی تو جو نقصان اٹھاؤ گے اس کو خود ہی ذمہ دار ہوگے۔ نہیں میاں صاحب، جو آپ نے کہہ دیا وہی کروں گا قسم اللہ کی، فتح محمد نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ بس اس کے بعد کوئی خاص مشغلہ نہیں تھا، لیکن یہاں اس حویلی میں گھسے رہنا بھی ایک مشکل کام تھا۔ رات کو دل میں یہ آئی کہ یہاں دہلی میں جو مقدس مزارات کا شہر ہے، کیوں نہ مزارات کی زیارت کروں، اور کچھ نہیں تو کم از کم دل کو سکون ہی ملے گا۔ زیادہ تو نہیں سن سکا تھا، لیکن تھوڑی بہت باتیں کانوں تک پہنچی تھیں۔
کہ دلی میں بڑے بڑے جید بزرگوں کے مزارات ہیں۔ اب مجھے ان تمام چیزوں میں دلچسپی ہو گئی تھی۔ دوسرے دن صبح معمول کے مطابق جاگا۔ ناشتہ فتح محمد لایا تھا، آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، زبان بند تھی، چہرے پر سرخی چھائی ہوئی تھی، میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کا مقصد ہے کہ فتح محمد کا کام ہو گیا۔ اس نے ناشتہ میرے سامنے رکھا، حیرت انگیز طور پر خاموش تھا۔ میں نے اس سے مخاطب کیا، فتح محمد، اور وہ اس طرح اچھل پڑا جیسے بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو۔ کتنی تھی؟ میں نے سوال کیا۔ 13۔ وہ بے اختیار بولا اور پھر چونک کر کہنے لگا، کیا میاں صاحب، کیا کام ہو جائے گا تمہارا؟ میں نے پوچھا، اور فتح محمد ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چند لمحات سوچتا رہا، پھر جلدی سے آگے بڑھا اور جھک کر میرے پاؤں پکڑ لیے۔ قسم اللہ کی، زندگی بھر غلام رہوں گا آپ کا میاں صاحب۔ دن پھیر دیا آپ نے میرے، معاف کر دیے مجھے۔ رات کو یہ سوچ رہا تھا کہ بلکہ ساری رات سوچتا رہا تھا کہ آپ سے قبول کر کے ہی نہیں دوں گا، چپ لگا لوں گا، مگر غلطی تھی، گستاخی تھی میری، معاف کر دیجئے۔ ارے فتح محمد، ہم سے چھپانے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ ہم بھلا کسی سے کہنے جا رہے تھے؟ ٹھیک ہے، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ میاں صاحب، آپ نے بس بیکار باتوں سے گریز کرو۔ اچھا ہاں، ذرا ہمیں یہ بتاؤ، یہاں کون کون سے بزرگوں کے مزارات ہیں اور کہاں سے کہاں جانا ہوگا؟ مزارات؟ ابے لو، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ دلی کی کسی بھی سڑک پر نکل جاؤ، کسی چلتے پھرتے سے پوچھ لو، وہ سارے کے سارے مزاروں کے پتے بتا دے گا۔ پہلے تو حضرت سلطان جی ہیں، ان کے دربار میں جاؤ میاں صاحب، مزہ آ جائے گا، قسم اللہ کی کیا جگہ ہے۔ اس کے بعد فتح محمد تمام بزرگوں کے نام گنوانے لگا اور میں نے انہیں ذہن نشین کر لیا۔ فتح محمد بولا، جانے کا ارادہ ہے کیا؟ ہاں فتح محمد جی چاہتا ہے۔ تو پھر موٹر نکلوا لو شیخ صاحب کی، سارے میں گھما دے گا۔ نہیں فتح محمد، میں پیدل ہی جاؤں گا۔ تمہاری مرضی ہے میاں صاحب، فتح محمد بولا۔ آج اس نے ایک بھی فضول بات نہیں کی تھی اور میں جانتا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ پھر ناشتے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد میں وہاں سے باہر نکلا۔ فتح محمد سے کہہ دیا تھا کہ اگر شیخ صاحب پوچھیں تو بتا دے کہ میں سیر کرنے نکلا ہوں، شام تک واپس آ جاؤں گا۔ دہلی کی سڑکوں پر آ گیا۔ فتح پوچھتا رہا، روایتوں کا شہر تھا، وقت کتنا ہی گزر جائے دلی کی قدیم روایتیں کبھی دم نہیں توڑیں گی، اس کی اداؤں میں فرق نہیں آئے گا۔ ایک جگہ رک کر ایک شخص سے حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار کا پتہ پوچھا اور اس نے حیرت سے منہ کھول دیا۔ اما، نئے لگتے ہو دلی میں، کہیں باہر سے آئے ہو؟ یہی بات ہے، میں نے جواب دیا، اور وہ سری پڑ گیا مجھ سے۔ بغیر پوچھے تانگا روکا اور مجھے سوار ہونے کا اشارہ کیا۔ کیوں؟ اما آ جاؤ، تکلف نہ کرو، ہمارے سلطان جی کی زیارت کو آئے ہو، چلو ہم پہنچا دیں گے۔ ان کے کہنے لاکھ منع کیا، نہ مانا، ٹانگا چل پڑا اور وہ مجھے راستوں کے بارے میں بتانے لگا۔ یہ ببر کا تکیہ ہے، یہ منکوں والے پیر کا مزار ہے، اور یہ نیلی چھتری۔ یہاں سے تانگا دائیں مڑ گیا، یہ بائیں ہاتھ والی سڑک کمایوں کے مقبرے کو جاتی ہے، میرے رہنما نے بتایا۔ آخر کار وہ درگاہ شریف پہنچ گئے۔ وہ اسی تانگے میں واپس چلا گیا، اس کی محبت نے دل پر بڑا اثر کیا تھا۔ اندر داخل ہو گیا، زیارت سے دل شاد ہو گیا۔ فاتحہ خوانی کی اور بہت دیر تک رکا رہا۔ اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، بہرحال آگے بڑھنا تھا۔ وہاں سے نکلا کوٹلہ، پرانا قلعہ، شیر منڈل، پھر مہر ولی اور پھر قطب صاحب۔ دوپہر کا وقت تھا، تیز دھوپ پڑ رہی تھی، ہوا کے جھکر چل رہے تھے۔ گرمی اور دھوپ کی وجہ سے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہواؤں کے مرغولے ریت کو بلند کرتے اور بعض جگہ بھنور کی شکل میں بلند ہوتے اور چکراتے دور نکل جاتے۔ بچپن کی کچھ باتیں یاد آ گئیں۔ اکثر دوپہر کو کھیلنے نکل جاتا تھا، ایسے ہی چکر چل رہے ہوتے تھے۔ اماں دیکھ لیتی تو کہتی، ایسی دوپہر میں گھر سے نہ نکلا کرو، چمر باولے اٹھا لے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا تو اماں نے مجھے چمر باولے دکھائے۔ ہوا کے بھنور جو ریت کو رول کرتے ہوئے انسانوں کی طرح چلتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ان میں کیا ہوتا ہے؟ جنوں کی سواری، جن اس پر سوار ہو کر سیر کو نکلتے ہیں، اور اگر کوئی ان کے راستے میں آ جائے تو انہیں اس میں لپیٹ کر چلا جاتا ہے اور جن اسے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ بچپن کی باتیں شاید عمر کے آخری حصے تک یاد رہتی ہیں اور انہیں بھلانا ناممکن ہوتا ہے۔ ان بگولوں کو دیکھ کر دل میں وہی خوف طاری ہو گیا تھا جو بچپن میں ہو جایا کرتا تھا۔ اس خوف میں بھی ایک لذت کا احساس تھا۔ ماں یاد آ گئی تھی، اور یہ یاد تو ایک ایسی کیفیت اختیار کر چکی تھی جس سے الفاظ میں منتقل کرنا ممکن نہیں۔ آگے بڑھتا رہا اور پھر ایک چمر باولے کی زد میں آ گیا۔ اچانک ہی ہوا کا ایک زوردار جھکڑ عقب سے نمودار ہوا۔ اس جھکڑ نے ایک وسیع دائرے کی شکل اختیار کر لی۔ گہری اور گاڑی مٹی کئی فٹ اونچی بلند ہوئی اور چکراتی ہوئی اس برق رفتاری سے میری جانب بڑھی کہ میں اس کی لپیٹ سے نہ نکل سکا۔ یوں لگا جیسے زمین سے پاؤں اکھڑ گئے ہوں۔ بڑا شدید دباؤ تھا ہوا کا۔ میں نے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیے اور تیز ہواؤں کا یہ زوردار جھکڑ مجھے زمین سے بلند کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تمام محسوسات جاگ رہے تھے اور کسی بھی قسم کے وہم کا گمان نہیں تھا۔
بس میں یہی سوچ رہا تھا کہ اب زمین پر گرا تب گرا، سنبھلنے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ ہوا کا یہ چکر پلک جھپکتے مجھے میری جگہ سے کافی دور لے گیا اور اس کے بعد میں گر پڑا۔ گھٹنوں پہ چوٹ لگی تھی، باریک باریک پتھروں کے ٹکڑے ہتھیلیوں چبھ گئے تھے اور میں گرد کی وجہ سے آنکھوں میں کڑواہٹ محسوس کر رہا تھا۔ ہوا کا یہ تیز جھکڑ مجھ پر گزر گیا، کئی فٹ دور لا پھینکا تھا اور اب وہ مجھ سے آگے نکل گیا تھا۔ آنکھیں کھولی تو مٹی چبھنے لگی۔ مشکل تمام شانے سے کمبل اتار کر ایک سمت رکھا اور قمیض کے دامن سے آنکھیں صاف کرنے لگا۔ بڑی مشکل سے آنکھیں اس قابل ہوئی تھی کہ زمین نظر آنے لگے۔ مسکراہٹ آ گئی تھی چہرے پر اور بدستور ماں کی ہدایت یاد کر رہا تھا۔ پھر زمین پر ہاتھ ٹکا کر اپنے آپ کو سنبھالا اور سیدھا کھڑا ہو گیا، لیکن دماغ کو جو خوفناک جھٹکا لگا تھا اس نے آنکھیں تاریک کر دیں۔ جو منظر نظر آیا تھا اس پر یقین کرنے کو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ چند لمحات تک جھنجھلاتے ہوئے دماغ کو قابو میں کرنے کی کوشش کی، پھر پھٹی پھٹی نگاہوں سے ارد گرد کا ماحول دیکھا۔ خدا کی پناہ، یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں اب سے چند لمحے بیشتر موجود تھا۔ یہ تو ماحول ہی بدلا ہوا تھا۔ لکھوری اینٹوں کی بنی ہوئی ایک انتہائی بوسیدہ اور وسیع عمارت، ٹوٹی پھوٹی دیواریں، بڑے بڑے چوروکے، عجیب سے فصیل نما ستون اور جگہ جگہ لکھوری اینٹوں کی ہیبتناک ڈھیر۔ کہیں ٹوٹے ہوئے دروازے تو کہیں محرابیں، کہیں چبوترے جو صاف ستھرے اور کشادہ، اور کہیں کچھ ممبر نما جگہ۔ ایک بات جو سمجھ میں آئی وہ نگاہوں کا دھوکہ تو ہو نہیں سکتا تھا، اور اگر دماغ کی کوئی خرابی ہے تو ان باتوں کو محسوس کرنے کی قوت ذہن میں کیسے موجود ہے؟ لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ جنوں کی سواری گزر رہی تھی اور میری ماں کے کہنے کے مطابق جن مجھے یہاں اٹھا لائے تھے، بھلا اس کے علاوہ اور کیا سوچ سکتا تھا؟ بچپن کے دودھ سے گزرا تھا اور ماں کی ہدایت پر غور کیا تھا تو یہی سوچا تھا کہ ماں دھوپ سے بچانے کے لیے الفاظ ادا کر کے خوفزدہ کرنا چاہتی تھی تاکہ دھوپ مجھ پر اثر انداز نہ ہو، لیکن وہ کہانی اس وقت مجسم تھی۔ چمر باولوں میں سفر کرنے والے جنوں کی سواری کے بیچ آ گیا تھا، انہوں نے مجھے یہاں لا پھینکا تھا۔ کیا اسی بات پر یقین کر لوں؟ مگر جگہ کون سی ہے اور جو کچھ ہوا ہے وہ کیا واقعی سچ ہے؟ ایک انوکھا سچ۔ اب کسی شبہ کی گنجائش نہیں رہ گئی تھی۔ اٹھا، کمبل احترام سے اٹھا کر شانے پر ڈالا، اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ ٹوٹی عمارت کہاں ہے؟ کچھ اندازہ تو ہو۔ آس پاس ٹوٹی دیواریں، جھاڑیاں اور ویران اور ہیبتناک منظر کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اینٹوں سے بنے ہوئے اس چبوترے کی جانب بڑھ گیا جس کی سیڑھیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں۔ ہو سکتا ہے بلندی پر کھڑے ہو کر کچھ اندازہ ہو سکے۔ چبوترے پر پہنچا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دور دور تک ویران میدان بکھرے ہوئے نظر آ رہے تھے، جن میں جگہ جگہ چھدرے درخت سنسان کھڑے ہوئے تھے۔ پتھریلے چبوترے کے ایک گوشے میں ایک کنواں نظر آیا جس کے کنارے اینٹوں سے بنے ہوئے تھے۔ وہاں پانی کا ایک ڈول رکھا ہوا تھا اور رسی کا لچا بہت بڑا نظر آ رہا تھا، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ کنواں بہت گہرا ہے۔ لیکن یہ جگہ کون سی ہے؟ دفعہ تانی قدموں کی آہٹیں سنائی دیں اور سمت کا اندازہ کر کے دہشت زدہ سا اس طرف مڑ گیا۔ 3 در ایک ساتھ بنے ہوئے تھے اور ان کی دوسری طرف اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ اس طرف کا حصہ سالم نظر آتا تھا۔ آنے والے انہی دروں سے برآمد ہوئے تھے۔ تینوں دروں سے ایک ایک فرد باہر نکلا تھا، شانوں سے لے کر ٹخنوں تک کے سفید لباس میں ملبوس، چہروں پر داڑیاں، اور یہ چہرے عام انسانوں جیسے ہی تھے۔ میں ان کے مخصوص لباس سے اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگا کہ یہ کون ہو سکتے ہیں۔ یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ میری یہاں موجودگی سے واقف ہیں اور میرے لیے یہ اندر سے باہر نکل آئے ہیں۔ بہرطور انسان تھے، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں انہیں دیکھنے لگا اور وہ تینوں قدم بڑھاتے ہوئے میرے نزدیک پہنچ گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے آگے بڑھنے کے لیے کہا، لیکن میں نے فوراً ہی انہیں سلام کیا تھا۔ سلام کا جواب تینوں نے دیا اور اس کے بعد اس شخص نے جس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے آگے بڑھنے کے لیے کہا تھا، مدھم لہجے میں کہا، اندر چلو، تمہیں طلب کیا گیا ہے۔ میں کچھ اور سوال پوچھنا چاہتا تھا، لیکن ان میں سے 2 میرے عقب میں آ کھڑے تھے اور انہوں نے ہاتھ سے میرے شانوں کو دھکیلا۔ خاصا طاقتور دھکا تھا۔ میں کئی قدم آگے بڑھتا چلا گیا اور اس کے بعد ہی مناسب سمجھا کہ خاموشی سے ان کی ہدایت پر عمل کروں۔ ان کا انداز سخت تھا۔ وہ لوگ مجھے لیے ہوئے درمیان کے بڑے درے سے اندر داخل ہو گئے۔ یہاں چھت تھی اور جگہ خاصی وسیع تھی۔ اس کی دوسری جانب ایک دروازہ نظر آ رہا تھا جس سے روشنی چھن رہی تھی، اور یہ روشنی گزرتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ دوسری طرف بھی کوئی کھلی جگہ ہے۔ وہ لوگ مجھے اسی دروازے کی سمت لے چلے اور پھر میں اس دروازے سے بھی دوسری طرف نکل گیا۔ تب میں نے اس کھنڈر نما عمارت کا وہ صحیح و سالم حصہ دیکھا جو بہت خوبصورتی سے بنا ہوا تھا۔ غالباً عمارت کا بیرونی حصہ ٹوٹ پھوٹ کر تباہ ہو گیا تھا، لیکن یہ اندرونی حصہ بالکل درست تھا اور یہاں بڑے بڑے دروازے نظر آ رہے تھے۔ کچھ کچی زمین تھی اور اس پر گھاس اگی ہوئی تھی۔ اس گھاس سے گزار کر مجھے ایک بڑے دروازے تک لایا گیا
اور پھر وہاں دونوں آدمی رک گئے۔ البتہ ان میں سے ایک مجھے اس طرح لیے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک وسیع و عریض کمرہ تھا جس پر دری اور چاندنی بچھی ہوئی تھی۔ سامنے ہی ایک بڑا سا گاؤ تکیہ لگائے ہوئے ایک عمر رسیدہ شخص بیٹھا ہوا تھا۔ سر پر صافہ باندھا ہوا تھا، شانوں پر خاص طریقے سے چادر ڈالی گئی تھی۔ ڈھیلے ڈھالے سفید لباس میں ملبوس، براق داڑھی سینے تک پھیلی ہوئی تھی، سرخ و سفید چہرے کے ساتھ بڑی پررعب شخصیت کا مالک نظر آتا تھا۔ اس کے دونوں سمت نیم دائرے کی شکل میں 10-12 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ کچھ فاصلے پر ہٹ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے لانے والے نے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور اس شخص نے گردن اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر انگلی سے ایک سمت اشارہ کر کے مجھے ایک الگ گوشے میں بٹھا دیا گیا۔ لیکن معمر شخص سے میرا فاصلہ زیادہ دور نہیں تھا۔ اس وسیع و عریض کمرے میں اور بھی دروازے تھے۔ ایک دروازے سے چند افراد اندر داخل ہوئے اور پھر ایک اور دروازے سے جو شخص اندر آیا تھا وہ میرے لیے بڑا حیران کن تھا۔ ایک خوبصورت شکل کا نوجوان جس کی پیشانی پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور جس کی تیز نگاہیں مجھے گھور رہی تھیں۔ معمر شخص سے قریب آ کر وہ دو بیٹھ گیا۔ اس کے برابر ہی ایک اور کالی داڑھی والا شخص آ کر بیٹھ گیا۔ معمر شخص نے گردن اٹھا کر گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر کالی داڑھی والے شخص کو، اور اس کے بعد اس کی آواز ابھری، ثابت جلال، اپنے بیٹے غلام جلال سے پوچھو کیا یہی وہ شخص ہے جس پر غلام جلال نے اپنے آپ کو زخمی کرنے کا الزام لگایا ہے؟ جس شخص کو ثابت جلال کہہ کر پکارا گیا تھا۔ اس نے خونی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر پاس بیٹھے ہوئے نوجوان کو، لیکن غلام جلال کا نام سن کر میں خود ہی چونکا تھا۔ میری جس قدر رہنمائی ہوئی تھی اس میں غلام جلال کا نام شامل تھا، لیکن اس کی صورت سے آشنائی نہ ہو پائی تھی۔ ایک لمحے میں مجھے ساری حقیقت کا اندازہ ہو گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل سے خوف بالکل ختم ہو گیا تھا۔ نوجوان لڑکے نے مجھے گھورتے ہوئے مؤدب انداز سے کہا، ہاں معزز قاضی صاحب، حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ شخص ہے جس نے مجھے زخمی کیا۔ اے شخص، تیرا نام کیا ہے؟ جس شخص کو قاضی کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا اور جس کی سفید داڑھی اس کے سینے پر لہرا رہی تھی، اس نے کرخت لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ میرا نام مسعود احمد ہے اور میرے والد کا نام محفوظ احمد۔ ہم تو اسے یہ پوچھنا چاہتے ہیں غلام جلال سے تیرا کیا اختلاف تھا اور اس جھگڑے کی بنیاد کیا تھی؟ کیا تجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ غلام جلال ہمارے قبیلے سے، اور کیا تو یہ نہیں جانتا تھا کہ ہمارے قبیلے کے ایک نوجوان کو زخمی کرنے کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ معزز قاضی صاحب، نہایت احترام کے ساتھ تفصیل عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے بے خوفی سے کہا۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے قاضی محترم، یہ شخص کتنا سرکش ہے، اس کا انداز گفتگو ایسا ہے جیسے یہ ہمیں گردانتا ہی نہ ہو۔ ثابت جلال نے کہا، تمہیں خاموش رہنے کا حکم دیا جاتا ہے ثابت جلال، بارش بزرگ نے کہا، اور سیاہ داڑھی والا ثابت جلال خاموش ہو گیا۔ بارش بزرگ نے مجھے دیکھا تو میں نے کہا، غلام جلال نے ایک ایسی پاک باز لڑکی پر تسلط قائم کر لیا تھا جو بچپن سے ایک نوجوان سے منسوب تھی اور اسے چاہتی تھی۔ اس نے اس کے اہل خاندان کو خوفزدہ کر رکھا تھا اور وہ نیک مسلمان گھرانہ غمزدہ اور پریشان تھا۔ میں نے اس سے درخواست کی تھی مگر اس نے مجھے ضرر پہنچانا چاہا اور میں نے اپنے دفاع کے لیے اسے جھٹک دیا۔ یہ سانپ کی شکل میں مجھے ڈسنا چاہتا تھا۔ یہ دیوار سے جا ٹکرایا اور زخمی ہو گیا۔ کیا یہ میرا قصور ہے؟ کیا یہ سچ ہے غلام جلال؟ ہاں قاضی محترم، وہ دوشیزہ میرے جی کو بھا گئی تھی۔ وہ تجھے کہاں ملی تھی؟ اسی بوسیدہ حویلی میں۔ یہ حویلی اس کے باپ کی ملکیت ہے۔ وہ چاندنی رات میں کلیلیں کر رہی تھی اور اچانک میرے سامنے آ گئی تھی۔ گویا وہ شیخ عبدالقدوس کی بیٹی ہے۔ درست ہے قاضی صاحب، مگر یہ تو گناہ کبیرہ ہے۔ اول تو شیخ عبدالقدوس ایک دیندار اور خدا ترس انسان ہے، مسلمان ہے، سخی اور پابند احکامات الہی ہے۔ دوم دوشیدہ نسبت رکھتی ہے۔ تجھے یہ لازم نہ تھا غلام جلال کے اس پر فریفتہ ہوتا اور اسے گمراہ کرتا۔ پس یہ ثابت ہوا کہ یہ شخص بے قصور ہے اور جو کچھ ہوا اس میں غلام جلال کی نادانی تھی۔ چنانچہ ثابت جلال تجھ پر لازم ہے کہ اسے ارجانہ ادا کرے اور وہیں پہنچائے جہاں سے اسے لایا گیا ہے۔ قاضی محترم، میرا بیٹا غمزدہ ہو جائے گا، ثابت جلال نے کہا۔ تو کیا تو چاہتا ہے کہ کوئی غیر شرعی فیصلہ کیا جائے دوسرے احتجاج پر؟ تو پھر سزا کا حقدار ہوگا۔ تیرا فرض ہے کہ تو اپنے سرکش بیٹے کی نگرانی کرے۔ اگر اس سے نافرمانی کا مرتکب پایا گیا تو اس کے لیے سزائے موت تجویز کی جائے گی۔ قاضی کا فیصلہ سر آنکھوں پر ثابت جلال نے کہا اور قاضی صاحب اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ ان کے ساتھ ہی بقیہ افراد بھی اٹھ گئے۔ ثابت جلال نے ایک تھیلی ارجانے کے طور پر مجھے دی جو مجھے لینا پڑی۔ پھر وہ مجھے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے چل پڑا۔ حویلی کے بیرونی صحن میں ایک گھوڑا کھڑا ہوا تھا۔ یہ جانتا ہے تجھے کہاں جانا ہے، اس پر سوار ہو جا۔ میں نے رکاب پر پاؤں رکھا اور گھوڑے کی پشت پر بیٹھنا چاہا مگر دوسری سمت جا گرا۔ بڑی خفت ہوئی تھی مگر معاملہ دوسرا ہی تھا۔
جگہ ایک دم بدل گئی تھی، وہی دھوپ، وہی ہوائیں، وہی ماحول میں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ اپنی آرام گاہ میں آ کر اس پورے واقعے پر غور کرنے لگا۔ کیا کچھ عطا ہو گیا مجھے، جنوں کی نگری پہنچ گیا تھا، ان کی عدالت میں حاضری ہوئی تھی اور مقدمہ جیت گیا تھا۔ جو کوئی ظہور پذیر ہوا تھا اس کے بعد مہرالنساء بالکل محفوظ ہو گئی تھی۔ چنانچہ اب شیخ صاحب کی حویلی میں قیام بےمانی تھا۔ یہ لوگ خدشے کے پیش نظر مجھے اجازت نہیں دیں گے اور میرے دل کو اب الہ آباد کی لگن لگی ہوئی تھی۔ صاحب جلال نے ہرجانے کی جو تھیلی دی تھی اسے میں ضرورت کے لیے بہت سمجھتا تھا۔ چنانچہ حویلی کے مکینوں سے غائبانہ معذرت کر کے ایک بار پھر وہاں سے نکل آیا۔ کمبل شانے پر موجود تھا، لیکن چند جوڑے لباس درکار تھے جو بازار سے خریدے۔ انہیں یکجا کر کے ایک سوٹ کیس میں رکھا اور اسٹیشن پہنچ گیا۔ الہ آباد جانے والی ریل کے بارے میں معلوم کیا اور جب ریل آئی تو اس میں بیٹھ گیا۔ اب دل والدین میں الجھ گیا تھا۔ ایک عجیب ہوک اٹھ رہی تھی، کانوں میں ان کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ ریل میں بہت سے مسافر تھے، لیکن میں سب سے لاپرواہ اس وقت اس تصور میں کھویا ہوا تھا۔ کاش الیاس خان نے میرا پیغام ماموں جان کو دے دیا ہو۔ کاش وہ اسے مل گئے ہوں۔ نہ جانے یہ سفر کیسے طے ہوا، نہ جانے یہ سفر کتنا طویل تھا۔ الہ آباد اسٹیشن کا بورڈ نظر آیا اور میں مختصر سامان سمیٹے نیچے اتر آیا۔ بڑا تاریخی شہر تھا اور زمانۂ طالب علمی میں اس کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل ہوئی تھیں، مگر اس وقت دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں۔ اس احساس نے خوف چہرے پر جمع کر دیا تھا کہ ماموں ریاض اسی شہر میں ہیں اور ماں باپ کے بھی یہاں ہونے کے امکانات ہیں۔ کیا انہیں دوبارہ دیکھنا نصیب ہو جائے گا؟ کیا میری تقدیر ایسی ہے؟ باہر تانگے کھڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ایک تانگے والے سے کہا، حویلی شاہ پور چلو گے؟ بیٹھو بھیا جی، 3 روپے ہوں گے۔ میں تانگے میں بیٹھ گیا اور تانگا سفر کرنے لگا۔ کوئی 50 منٹ کا سفر طے کرنا پڑا تھا۔ ایک جگہ تانگا رک گیا۔ اب کہاں چلوں؟ حویلی کہاں ہے؟ کون سی حویلی؟ حویلی شاہ پور؟ یہی محل ہے بھیا جی، حویلی تو کہیں نہیں ہے، تانگے والے نے کہا، اور میں نے نیچے اتر کر کرایہ ادا کر دیا۔ گھروں میں دکانیں کھلی ہوئی تھیں۔ ایک دکاندار سے وہ پتہ پوچھا جو الیاس خان نے بتایا تھا۔ الیاس خان وہ سامنے والے گھر میں رہتا ہے، دکاندار نے نقشباری سے بتایا۔ بڑی صحیح جگہ پہنچا تھا، مگر گھر دیکھ کر عجیب سا احساس ہوا تھا۔ عبدالقدوس تو بڑے کروفر کے آدمی تھے اور الیاس خان کی بیٹی کا سسرالی رشتہ دار۔ ظاہر ہے شیخ صاحب نے بیٹی کسی معمولی گھر میں تو نہ بیائی ہوگی۔ یہ گھر تو بہت معمولی تھا۔ میں اس کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دستک دی تو ایک عمر رسیدہ شخص نے دروازہ کھولا۔ جی فرمائیے، الیاس خان صاحب یہیں رہتے ہیں؟ جی ہاں، میں دہلی سے آیا ہوں، ان کا شناسہ ہوں، مجھے یہاں آنے کی دعوت دے کر آئے تھے۔ اگر وہ موجود ہوں تو انہیں بتا دیجیے کہ شیخ عبدالقدوس کے یہاں سے مسعود آیا ہے۔ ہو تم شیخ صاحب کے یہاں سے آئے ہو؟ بیٹا 1 منٹ رکو، ذرا بیٹھک کھول دوں۔ بزرگ اندر چلے گئے، پھر بڑے احترام سے مجھے اندر لے گئے۔ مجھے بٹھا کر بولے، جوتے وغیرہ اتار لو، لوٹے میں پانی لے آتا ہوں، منہ ہاتھ دھو لو، کھانے کا وقت ہو گیا ہے، پہلے کھانا کھائیں گے پھر باتیں ہوں گی، آرام سے بیٹھو۔ بیٹے تمہارا اپنا گھر ہے، الیاس خان موجود ہے؟ نہیں، مگر آ جائے گا۔ میرا بھی کیسا دماغ خراب ہو گیا ہے، 70 سال عمر ہو گئی ہے بیٹے، کیا کروں؟ میں الیاس خان کا باپ ہوں، جمال احمد خان میرا نام ہے، وہ گیا ہوا ہے، آ جائے گا، ابھی آتا ہوں۔ بزرگ باہر نکل گئے۔ کچھ دیر بعد لوٹے میں پانی لے آئے۔ میں نے بھی تکلف ختم کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد کھانا آ گیا۔ بزرگ میرے ساتھ خود بھی کھانے میں شریک ہو گئے۔ ارہر کی دال تھی، پیاز اور لیموں کی چٹنی، باہر سے گرم گرم روٹیاں آ رہی تھیں۔ دستک ہوتی اور بزرگ اٹھ کر روٹیاں لے لیتے۔ کھانے میں لطف آ گیا۔ جب برتن وغیرہ سمٹ گئے تو بزرگ میرے پاس آ بیٹھے۔ ہاں میاں صاحب، سناؤ دلی کی داستانیں، شیخ صاحب کیسے ہیں؟ بالکل خیریت سے ہیں، میں نے کچھ دن وہاں قیام کیا تھا۔ میرا شیخ صاحب سے کوئی رشتہ نہیں، ایک غرض سے وہاں مقیم تھا، وہیں الیاس خان سے شناسائی ہوئی تھی، دعوت دے آئے تھے مجھے۔ میاں محبتوں کے رشتے سب کچھ ہوتے ہیں، تم اتنا فاصلہ طے کر کے یہاں آئے ہو، اتنے ہی کافی ہے۔ تو الیاس خان دلی میں موجود تھا؟ جی ہاں، مجھے پتہ نہیں، خیر چھوڑو۔ دراصل علیم الدین خان میرے ماموزاد بھائی ہیں، ان کے بیٹے جمیل الدین خان سے شیخ عبدالقدوس کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے۔ ہم غریب لوگ ہیں، مگر شیخ صاحب ایسے وفادار آدمی ہیں کہ بیٹی کے سسرال کے کتے کی بھی عزت کرتے ہیں۔ یہ الیاس اسی حوالے سے وہاں پہنچ جاتا ہے، حالانکہ کسی کو زیر بار کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ اچھا میاں، سفر سے تھک گئے ہوگے، آرام کرو، سو جاؤ، شام کو باتیں ہوں گی، دروازہ چاہو تو اندر سے بند کر لو۔ اچھا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئے۔ یہ کمرہ بھی شاید مہمان خانے کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہاں کے حالات کا کچھ اندازہ ان چند باتوں سے ہو گیا تھا۔ حالانکہ شیخ صاحب کی حویلی میں کچھ اور ہی سنا تھا الیاس خان کے بارے میں، مگر وہ نوکروں کی بات تھی جو بس اتنا جانتے ہوں گے کہ الیاس خان بڑی بیٹی کے سسرال والے ہیں، مگر الیاس خان جو کچھ لایا ہے اس کے گھر کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اس نے آغاز کیوں نہیں کیا؟ الیاس رات کے کھانے پر بھی نہیں تھا۔ بزرگ شرمندہ نظر آ رہے تھے۔ میرے اصرار پر انہوں نے بتایا
بس میاں تقدیر کا کھوٹا ہوں، بری صحبتہ میں رہتا ہے وہ، حالانکہ میرا اکیلا بیٹا ہے، ایک بہن ہے اس کی جو ہماری غربت کے شکار ہو کر کنواری بیٹھی ہے، مگر وہ توجہ نہیں دیتا، بالا خانے ہیں، برے دوستوں کی صحبت ہے، اور مجھے بے حد افسوس ہوا تھا، میرے خیالات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ بزرگ سے کچھ نہ کہا، رات کے 12 بجے ہوں گے کہ دروازے پر آٹیں ہوئیں، اور پھر الیاس خان اندر داخل ہو گیا۔ نشے میں دھت تھا، قدم لڑکھڑا رہے تھے، چہرہ لال بھوکا ہو رہا تھا، میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ پیرو مرشد آپ آ گئے ہیں میرے مرشد؟ وہ میرے پاؤں چومنے کی کوشش کرنے لگا اور میں نے اسے زور سے دھکا دے دیا۔ تم اتنے گرے ہوئے ہو الیاس خان، ایک بوڑھے باپ کے بیٹے، ایک جوان بہن کے بھائی ہو کر تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ کہاں ہے جو تمہیں ملا تھا؟ اس نے میری تقدیر بنا دی ہے، میری عزت بنا دی ہے۔ ایک بار پھر لوگ مجھے جھک جھک کر سلام کرنے لگے ہیں۔ کملاوتی نے میرے لیے ناچنا شروع کر دیا ہے، گلنار مجھ پر جان چھڑکنے لگی ہے۔ پیرو مرشد خوش آمدید، خوش آمدید، وہ نشے میں لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولا۔ اسی وقت بزرگ اندر آ گئے۔ اسے لے جاؤ مسعود میاں، اب یہ صبح ہی کو ہوش میں آئے گا۔ وہ الیاس خان کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ مجھے سخت دکھ ہوا تھا، اس شخص کی قسم پرسی کا عالم آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ الیاس خان کے چند جملوں سے مکمل صورتحال میرے علم میں آ گئی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اشرفیوں سے بھرا وہ کلسا کہاں گیا۔ دفعتاً ہی مجھے ایک احساس ہوا، ایک فاش غلطی کا احساس۔ برگد کی جڑ میں مدفون وہ خزانہ مجھے نظر آیا تھا، اس کی کہانی مجھے پتہ چل گئی تھی، لیکن وہ خزانہ میری ملکیت کہاں سے ہو گیا؟ مجھے یہ حق کہاں تھا کہ میں اسے اپنی مرضی سے کسی کو دے دوں، یہ جانے بوجھے بغیر کہ یہ کہاں استعمال ہوگا؟ پھر الیاس خان کی شخصیت کسی حد تک میرے علم میں آ گئی تھی۔ جو شخص سٹا کھیلتا ہو وہ اچھا آدمی نہیں ہو سکتا، اس کے بارے میں تو مجھے اندازہ ہو جانا چاہیے تھا، مگر میں نے یہ سب سوچے سمجھے بغیر اسے کلسے کا پتہ بتا دیا، صرف اس لیے کہ میری اس سے ذاتی غرض تھی۔ میں اس کے ذریعے ماموں ریاض کا پتہ کرنا چاہتا تھا۔ ایک دم اس سنگین غلطی کا احساس ہوا تو یہ تو بالکل غیر مناسب بات تھی۔ مجھے بے اختیار ہو کر یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ دل بڑا بے چین رہا، رات سکون سے نہ سو سکا، صبح جاگ گیا، نماز پڑھی۔ اس دوران جمال احمد خان صاحب وہاں آ گئے، مجھے دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے۔ نماز پابندی سے پڑھتے ہو بیٹے؟ کوشش کرتا ہوں محترم، اللہ قبول کرے، جوانی کی عبادت قبول ہوتی ہے، نیک والدین کی اولاد ہو۔ ہم اس خوشی سے محروم ہیں، ہمارے صاحبزادے خراٹے بھر رہے ہیں۔ ایک نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں محترم، انکار نہ کیجیے گا، میں نے کہا، اور ہرجانے کی تھیلی سے مٹھی بھر اشرفیاں نکال کر انہیں پیش کر دیں۔ واقعی اس لیے رہنے دی تھی کہ مجھے ضرورت تھی۔ یہ کیا ہے؟ بزرگ لرز کر بولے۔ اس ایک ناچیز کا نذرانہ، اپنی بہن کے لیے آپ کے بوجھ میں حصہ بٹھانا چاہتا ہوں۔ نہیں بیٹے، ہمارا تو صحیح تعارف بھی نہیں ہے، اس پر ہمارا حق نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تھا محبتوں کے رشتے سب کچھ ہوتے ہیں، وہ اس سے یہ رشتہ توڑ رہے ہیں، مگر بیٹے انکار نہ کریں، انہیں محفوظ رکھیں۔ بڑے جتن کے بعد جمال احمد نے اشرفیاں قبول کی تھیں۔ ہم ناشتہ کر چکے تھے جب الیاس خان کی صورت نظر آئی، مجھے دیکھ کر خوشی سے بے قابو ہو گیا تھا۔ رات کو بھی آپ کی خدمت میں حاضری دی تھی مرشد، مگر اس وقت وہ باپ کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ ہوش مناتے جمال احمد نے کہا اور اٹھ کر باہر چلے گئے۔ ساری رات آپ کو خواب میں دکھتا رہا۔ یہ رات کی وہ کیفیت بھی تو خواب نہیں تھی مرشد، آپ کے آنے سے نئی زندگی ملی ہے مجھے اور میرے دوستوں کو بھی۔ مرشد آپ دیکھیے گا یہاں آپ کا کیسا استقبال ہوتا ہے۔ وہ لوگ تو مسلسل اصرار کر رہے تھے کہ آپ کو لینے دہلی چلا جائے، سب غائبانہ مرید ہو گئے ہیں آپ کے۔ کون لوگ؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ وہ فرید خان، نواب دلیر، رحمت یار خان، بڑی مشکلوں سے باز رکھا اور یقین دلایا کہ مرشد یہاں ضرور آئیں گے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اور اللہ والے جھوٹا وعدہ نہیں کرتے۔ تم نے سب کو بتا دیا ہمارے بارے میں؟ وہ میرے بہترین دوست ہیں مرشد۔ آپ نے کیا میرے ابا کو اس دولت کے بارے میں بتا دیا جو آپ نے مجھے عطا فرمائی ہے؟ نہیں، میں نے افسردگی سے کہا۔ یہ ساری باتیں سن کر مجھے افسوس ہو رہا تھا، سب کچھ میری حماقت کے سبب ہوا۔ میں نے کہا، تم نے میرا کام بھی کیا الیاس خان، بھلا بھول سکتا تھا؟ ماموں ریاض ملے؟ منشی ریاض آپ کے ماموں ہیں؟ ہاں، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ ہاں، وہ مل گئے، میرے بارے میں انہیں بتایا؟ میں نے پھولے ہوئے سانس سے پوچھا۔ آپ کا پیغام دے دیا تھا انہیں؟ کچھ بولے؟ کچھ نہیں۔ انہوں نے کچھ کہا؟ انہوں نے نہیں، خاموشی سے مجھے دیکھتے رہے، پھر ٹھنڈی سانس لے کر بولے، اچھا۔ میں حیران رہ گیا اور کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے کچھ خوشی نہیں ہوئی؟ انہیں اس خبر سے اندازہ تو نہیں ہوتا تھا؟ تم نے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا جو میں نے کہا تھا؟ منوان، الیاس خان نے کہا اور میرا دل ڈوبنے لگا۔ ایسا کیا ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ ماموں ریاض کو کوئی خوشی نہیں ہوئی میرے بارے میں سن کر؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ اس وقت وہ کہاں ہوں گے؟ فرید خان کے ساتھ ہی مل لیں گے۔ مجھے وہاں لے چلو الیاس خان، مجھے فوراً وہاں لے چلو، میں نے دل گرفتہ لہجے میں کہا۔
بس ذرا ناشتہ کر لوں، اتنی دیر میں آپ تیار ہو جائیے۔ الیاس خان بولا اور میں نے گردن ہلا دی۔ ایک ایک لمحہ شاک گزر رہا تھا، ہزاروں پریشان کن حالات نے گھیر رکھا تھا۔ کیا ہوا ہے، ایسا کیوں ہوا ہے؟ کچھ دیر کے بعد الیاس خان تیار ہو کر آ گیا اور میں اس کے ساتھ گھر سے باہر نکل آیا۔ ماموں ریاض مجھ سے اس قدر بیگانہ ہو گئے، انہیں کوئی خوشی نہیں ہوئی میرے بارے میں سن کر۔ کیوں، کیا انہیں الیاس خان کی بات پر یقین نہیں آیا، یا پھر وہ لوگ میری وجہ سے اس قدر پریشان ہوئے ہیں کہ ان کے دلوں میں میرا کوئی مقام نہیں رہا، وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں؟ کیا امی بھی، ابو بھی اور میری بہنیں؟ حلق میں گولا سا اٹک گیا۔ الیاس خان نے تانگا روک لیا تھا۔ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ الیاس خان نے کہا۔ کیا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ یہی کہ منشی ریاض آپ کے ماموں ہیں؟ ہاں بس یوں ہی۔ آپ کا پورا خاندان ہوگا مرشد؟ ہاں ہے۔ کہاں کے رہنے والے ہیں آپ؟ الیاس خان، میں خاموش رہنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ اور الیاس خان نے گردن ہلا دی۔ تانگا دوڑتا گیا۔ الیاس خان نے تانگے والے کو ایک پتہ بتا دیا تھا، مگر میں نے اس پر غور نہیں کیا تھا۔ الہ آباد کے گلی کوچے نگاہوں سے گزرتے رہے، مگر میں انہیں نگاہ بھر کے نہیں دیکھ سکا۔ دماغ بجھا ہوا تھا، دل میں آرزوؤں کی کسک تھی، ماں باپ کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ یہاں ماموں ریاض کے ساتھ ہیں یا نہیں؟ ویسے امید تو یہی تھی کہ وہ ماموں ریاض کے ساتھ ہوں گے۔ ماموں ریاض بچپن ہی سے امی کے ساتھ تھے، مشکل حالات میں وہ کبھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ کاش وہ سب یہاں ہوں۔ بہت فاصلہ طے ہو گیا، مگر پھر تانگا ایک بہت بڑے مکان کے سامنے رکا اور الیاس خان نیچے اتر گیا۔ اس نے تانگے والے کو پیسے دیے اور میں نیچے اتر آیا۔ وسیع و عریض مکان کا احاطہ پکی اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ لکڑی کا بڑا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ اندر کی عمارت احاطے کی بلند دیواروں میں چھپی ہوئی تھی۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ الیاس خان نے اسے کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ آئیے مرشد، بے دھڑک چلے آئیے، وہ بولا۔ کیا یہ فرید خان کا گھر ہے؟ میں نے دروازے سے اندر قدم رکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ نہیں، یہ نواب دلیر کی حویلی ہے۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ سب یہیں ملیں گے۔ ماموں ریاض بھی؟ ہاں، وہ آگے بڑھتا ہوا بولا اور میں جھجکتے قدموں سے آگے بڑھا۔ احاطے کی دیوار بعد میں بنوائی گئی تھی۔ اندر کی عمارت بوسیدہ تھی۔ وسیع احاطے میں جگہ جگہ جھاڑ جھنکار اگے ہوئے تھے۔ ٹوٹی دیواروں کے ڈھیر نظر آ رہے تھے۔ سامنے ہی ایک بڑا دروازہ تھا، جسے کھول کر الیاس خان نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ یہاں خواتین نہیں ہیں؟ نہیں، الیاس خان بولا۔ ہم دروازے سے اندر داخل ہوئے تھے کہ ہمیں دو افراد نظر آئے۔ وسیع ہال میں کرسیوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے میز پڑی ہوئی تھی، جس پر خالی بوتل اور خالی گلاس رکھے ہوئے تھے۔ وہ چونک کر ہمیں دیکھنے لگے۔ میں نے ان دونوں کو پہچان لیا۔ یہ بھی اس وقت موجود تھے جب میں نے ماموں ریاض کو دیکھا تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور سوالیہ نظروں سے الیاس خان کو دیکھنے لگے۔ مرشد ہیں؟ الیاس خان بولا۔ کون مرشد؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ کمال ہے، مرشد کو نہیں جانتے؟ میں نے بتایا تھا تمہیں کہ آنے والے ہیں۔ ارے واہ، ارے ارے تو یہ ہیں وہ؟ معاف کیجیے گا محترم، ہم پہچان نہیں سکے تھے۔ وہ آگے بڑھے اور میرے ہاتھ پکڑ کر چومنے لگے۔ مرشد، یہ فرید خان صاحب ہیں، اور یہ رحمت یار خان، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ وہ ہاں فرید خان صاحب، ہمیں منشی ریاض سے ملنا ہے۔ ہم سے گئے ہوئے ہیں، آتے ہی ملوا دیا جائے گا آپ سے مرشد۔ فرید خان نے کہا اور بولا۔ آپ تشریف رکھیے، شکریہ، کب تک آ جائیں گے؟ میں نے بے صبری سے پوچھا۔ ہمیں آپ کی آمد کا علم نہیں تھا علی حضور، ورنہ انہیں نہ جانے دیتے۔ چند کاموں سے گئے ہوئے ہیں، واپسی میں کچھ دیر لگ جائے گی۔ آپ تشریف رکھیں۔ رحمت، تم نواب صاحب کو خبر دے دو۔ رحمت یار خاموشی سے اٹھ کر اندر چلا گیا۔ فرید خان بار بار مجھے دیکھنے لگا۔ پھر دو آدمی اندر داخل ہوئے۔ ایک رحمت یار خان تھا، دوسرا یقیناً نواب دلبر ہوگا۔ یہ شخص ان سب میں نمایاں نظر آ رہے تھے۔ گہری سرخ آنکھیں، نکیلی مونچھیں، بلند و بالا قد، مضبوط ہاتھ پاؤں، موٹے ہونٹوں پر پان کی دھڑی جمی ہوئی تھی۔ اس کے دو دانت سونا چڑھے ہوئے تھے۔ تو یہ ہیں تمہارے مرشد الیاس خان؟ نواب دلبر بولے۔ ہاں یہی ہیں۔ ہمیں تو اب بھی یقین نہیں آیا۔ وہ بولا۔ کیا مطلب؟ سکھا پڑھا کر لائے ہوگے، کون سا مشکل کام ہے؟ تم لوگوں نے انہیں سمجھایا نہیں؟ پہلے بھی انہوں نے ایسی باتیں کی تھی، برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ اب مرشد کے سامنے بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں۔ میری غلطی یہی ہے کہ میں دوبارہ تم لوگوں کے پاس آ گیا اور سب کچھ ایمانداری سے تمہارے حوالے کر دیا۔ نواب دلبر، یہ تمہاری زیادتی ہے، رحمت یار بولا، اور دلبر نے کہکا لگایا۔ اچھا، زیادتی ہے تو کمی کیے دیتے ہیں، مگر بڑے چھوٹوں سے ہیں مرشد، ابھی تو گلی ڈنڈا کھیلنے کے دن ہیں۔ خیر ہمیں کیا، یاروں کا کہا مان لیتے ہیں۔ اما کچھ خاطر مدارت کرو ان کی۔ الیاس خان اندر لے چلو انہیں۔ یہاں چوراہے پر کیوں بٹھا رکھا ہے؟ الیاس خان، تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں نے کہا۔ یہ سب آپ سے ملنا چاہتے تھے مرشد، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ مرشد آئے تو ان سے ضرور ملاؤں گا، مگر میں صرف منشی ریاض سے ملنا چاہتا ہوں، ان سے ہی مل لینا میاں خان صاحب۔ پریشانی کی کیا بات ہے؟ ہم بھی اتنے برے نہیں ہیں، نواب دلبر تمسخرانہ انداز میں بولا۔
مجھے بے چینی کا احساس ہونے لگا، سب کچھ غلط ہوتا جا رہا تھا۔ یہ لوگ برے لوگ معلوم ہوتے تھے، اس کا اندازہ مجھے پہلے کر لینا چاہیے تھا، ابتدا سے ہی اندازہ ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ مجھے کسی بہتر جگہ نہیں ملے تھے۔ طوائفوں کے کوٹھے پر نظر آنے والے لوگ اچھے تو نہیں ہوتے۔ میں اتنا فیاض ہو گیا کہ زیر زمین نظر آنے والا خزانہ الیاس کے سپرد کر دیا اپنی ملکیت کی طرح، اور پھر بڑی غلطی ہو گئی، اس کے احساس پہلے ہی ہو گیا تھا۔ اٹھیے مرشد، الیاس خان نے کہا، میں واپس جانا چاہتا ہوں، ماموریات مل جائیں تو بعد میں مجھے ان سے ملا دینا۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، ارے کہاں میاں خان، مہمان آتے اپنی مرضی سے ہیں، جاتے میزبان کی مرضی سے ہیں، ابے تم لوگ آنکھیں پھاڑ رہے ہو، دے چلو انہیں اندر۔ اس بار نواب دلبر کا لہجہ سخت تھا، وہ کھڑے ہو گئے۔ الیاس خان کے انداز میں جھجک نظر آ رہی تھی۔ اس نے کہا، چلیے مرشد، گویا تم لوگ میرے ساتھ سختی پر آمادہ ہو۔ اما ہم سے بات کرو خان، ہمارا نام ہے دلبر، چھری کا کھیل کھیلتے ہیں اور پکے دو رخی ہیں، جنت تو ہمیں ملنے کی نہیں ہے، گناہ اتنے ہی کیے ہیں، تم جانو، ایک قتل کی سزا ہی موت اور 10 قتل کی بھی، سمجھ گئے ہوگے، 150 گناہ اور کریں گے تو بھی دوزخ میں جائیں گے۔ یہ بیچارے کچے ہیں، تم سے ڈر رہے ہیں، اٹھو اور اندر چلو، ورنہ چھری پھونک دیں گے اور انتڑیاں نکال کر الگنی پر لٹکا دیں گے۔ اس نے نیفے سے چھری نکال لی۔ مجھے اٹھنا پڑا تھا۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، ٹھیک ہے الیاس خان، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی مرشد، بلکہ ہم تو آپ کو آسمان پر بٹھا دیں گے، خلقت آپ کے پاؤں چومیں گی، آپ دیکھیں تو صحیح، نواب صاحب آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ الیاس خان بولا، اور تم ہمیں دھوکہ دے کر یہاں مجرموں کے درمیان لے آئے، خیر حساب ہو جائے گا بعد میں۔ میں اٹھ کر ان لوگوں کے ساتھ اندر آ گیا۔ باہر سے برے حال نظر آنے والی یہ عمارت اندر سے بہت بہتر تھی۔ مجھے کافی اندر ایک کمرے میں لایا گیا، یہاں خوب روشنی تھی، مگر قدیم فرنیچر ہی پڑا ہوا تھا۔ نواب دلبر نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی میرے سامنے بیٹھ گیا۔ ہاں میاں خان، کہانی یہ ہے کہ الیاس خان دلی گیا، واپس آیا تو سونے کا ڈھیر لایا تھا۔ ہم لوگ پرانے ساتھی ہیں، کبھی اچھے خاندانوں کے تھے، مگر وہ پرانی بات ہے، وقت نے جو راہ دکھائی وہ دیکھنی پڑی اور جو کرایہ کرنا پڑا۔ اب تو ماضی کی ساری باتیں بھول گئے ہیں، جہاں سے جو کچھ مل جائے سارے مل کر کام چلا لے ہوئے ہیں۔ سو جب الیاس خان گنیوں کے توڑے لے کر آیا تو سیدھا ہمارے پاس پہنچا۔ دوستوں میں یہ معاہدہ ہے، مگر اس نے کہانی بڑی عجیب سنائی۔ ہمیں تو خیر ایسی باتوں پر یقین نہیں آتا، مگر یہ سب لٹو ہو گئے کہ ایسے میاں صاحب مل جائیں تو پانچوں گھی میں اور سر کڑھائی میں۔ ہم بھی چپ ہو گئے کہ چلو تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو۔ مگر بھائی جی، پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم ہو کون؟ تم نے ہمیں شکتی پور میں دیکھا تھا؟ ہاں، میں نے آہستہ سے کہا۔ کہاں؟ شکنتا نامی طوائف کے کوٹھے پر۔ تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ کچھ کر رہا تھا، تمہیں بتانا ضروری نہیں، یہاں تو کانٹے کی بات ہے، یہیں سے تو پول کھلتی ہے، ایسے شوقین درویش کہاں ملتے ہیں؟ چلو مان لیا، مگر وہ گنیاں کہاں سے آئیں تمہارے پاس؟ سچی مچی تم نے وہ خزانہ بتایا تھا؟ ہاں، تب تو پیارے اور بھی خزانے معلوم ہوں گے تمہیں۔ کیوں؟ کچھ نہیں معلوم مجھے۔ وہ کیسے معلوم ہو گئے جو الیاس خان کو دیا تھا؟ تمہیں بتانا ضروری نہیں ہے، کوئی اشرافت سے کام نہیں چلے گا، تمہاری مرضی ہے میاں خان صاحب، آؤ ہم تمہیں اپنا خزانہ دکھائیں، لے آؤ مرشد کو، نواب دلبر نے کہا۔ میری جدوجہد بیکار تھی، اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک بار پھر دلدل میں پھنس گیا ہوں، جو کیا ہے اس کا خمیازہ شروع ہو گیا ہے، اب نقصانات کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ جانا پڑا۔ بڑی پرسرار حویلی تھی، کمرے در کمرے سب کے سب ویران پڑے تھے۔ ایک کمرے میں قید خانے کا دروازہ تھا، یہ دروازہ ایک الماری کے پیچھے تھا جسے 2 آدمیوں نے پوری قوت سے سرکایا تھا، تب وہ دروازہ نمودار ہوا تھا۔ الماری سرکانے سے جو جگہ پیدا ہوئی تھی اس میں کواڑ کھلا ہوا تھا اور گہری تاریکی تھی۔ رحمت یار خان نے میرا ہاتھ پکڑا، الیاس خان نے ماچس نکال کر تیلی جلائی اور مجھے زینہ نظر آیا جو نیچے جاتا تھا۔ 12 سیڑھیاں تھیں، اس کے بعد کوئی لامحدود جگہ جو تاریک پڑی تھی۔ نواب دلبر پہلے ہی نیچے اتر گیا تھا، پھر اس نے ایک شمعدان میں لگے لمبی لمبی شعاعیں روشن کر دیں۔ شمعدان ایک بلند اسٹینڈ پر رکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے روشنی پھیل گئی تھی۔ یہاں ایک بیڈ پڑا ہوا تھا اور بیڈ کی کچھ آرام کرسیاں پڑی ہوئی تھیں، مگر یہ تہ خانہ وسیع لگتا تھا، روشنی بہت دور تک نہیں جا رہی تھی۔ بٹھا دو انہیں، دلبر نے کہا، اور مجھے ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ دوسرے لوگ بھی بیٹھ گئے۔ تو میاں مرشد، اصل بات تو تم ہی جانو ہو، بیرا ہم سے جو کہا گیا ہے ہمیں تو وہی معلوم ہوگا۔ تم اچھا نہیں کر رہے ہو نواب دلبر، زندگی بھر نہیں کہ آپ کیا کریں گے، مگر تم نیکی کر لو۔ کیا چاہتے ہو؟ خزانے، سٹے کے نمبر، ڈربی کی ریس میں انعام۔ 17 تاریخ کو بمبئی میں ڈربی ہو رہی ہے، 17 تاریخ کو بمبئی میں ڈربی ہو رہی ہے۔ گھوڑوں کے نمبر بتاؤ، سٹے کے 2-4 نمبر بتا دو، کوئی خزانہ دبا پایا ہو تو وہ بتا دو، ہماری ضروریات پوری ہو جائیں تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ منشی ریاض کہاں ہیں؟ ان سے ہی ملا دیں گے، مجھے ان سے ملا دو۔
ہمارا کام ہونے کے بعد تمہارا کوئی کام میرے لیے ممکن نہیں. کیوں؟ بس وہ خزانہ مجھے زمین میں دفن نظر آ گیا تھا. میں نے الیاس خان کو بتا دیا. زمین میں خزانوں کی کیا کمی ہے؟ تمہیں سیر کرا دیں گے چندہ. یہاں بڑے بڑے راجوں مہاراجوں کے محل 2 محلوں کے کھنڈر بکھرے پڑے ہیں, کہیں تو کچھ ملے گا. ویسے چندہ یہ تمہیں کرنا ہی ہوگا. ہم بڑے سرفرے ہیں, زمین میں چھپے خزانے دیکھ سکتے ہو تو اس تہہ خانے کے فرش کے نیچے بھی جھانک لینا. 4 بندوں کی ہڈیوں کے ڈھانچے نظر آئیں گے تمہیں. ان سے لگی ہوئی تھی ہماری گلا دبا کر یہیں قبرستان بنا دیا سسروں کا. پوچھ لینا ان سے, ساری رام کہانی سنا دیں گے تمہیں. 5ویں تم ہو گئے, ہماری نہ مانی تو ویسے بھی تم اللہ والے ہو. یہاں دفن ہو گئے تو برکت رہے گی, کیا سمجھے؟ ٹھیک ہے, جو تمہارا دل چاہے کرو. مذاق سمجھ رہے ہو میاں صاحب ہماری بات کو؟ چلو تھوڑا سا آرام کرنے دو, 2-3 دن کے بعد دیکھیں گے. نہیں نواب دلبر, ایسے کہیں کام ہوتا ہے؟ الیاس خان بولا. ابے رحمت یار, یہ الیاس خان کوئی زیادہ نہیں بولنے لگا؟ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں میاں, 4 گنیوں پر اکڑ رہے ہو تو حساب کتاب کر لو. لاکھوں خرچ کر چکا ہوں تم پر, تمہیں جو کرنا تھا وہ تم کر چکے. اب ہمیں اپنا کام کرنے دو. آؤ, نواب دلبر نے سخت لہجے میں کہا, اور اس بار الیاس خان کچھ نہ بولا. وہ سب سیڑھیاں عبور کر کے باہر نکل گئے اور دروازہ بند ہو گیا. میرے بدن میں ٹھنڈی لہریں پیدا ہو رہی تھیں. دماغ میں ایک عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا. جو کچھ ہوا تھا وہ ہونا چاہیے تھا, بلکہ یہ تو کم ہے, اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا. پھل چکھنے کے دور سے گزر رہا تھا. پھل کھانے کی اجازت ملی تھی, مگر میں نے باغ لٹانے شروع کر دیے تھے. مجھے اس کا حق کہاں پہنچتا تھا؟ اس غلطی کا احساس تو پہلے ہی ہو چکا تھا. نہ جانے کیوں میں نے یہ سوچ لی تھی کہ اب میرا کوئی محاسب نہیں ہے. یہی غلطی کی تھی. اب کوئی ذہن میں نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. دیر تک بیٹھا سوچتا رہا. مشعلیں روشن تھیں, ان کی لو لرز رہی تھی. ماحول بڑا ہولناک ہو گیا تھا. الفاظ نہیں تھے میرے پاس. اب تو معافی نہیں مانگ سکتا تھا. فرش پر لیٹ جانے کو جی چاہا تو میں نے اس پر عمل کر ڈالا. تھک گیا تھا. شدید تھکن کا احساس ہو رہا تھا. دماغ کو خالی کر دیا تھا میں نے. اس عالم میں کافی دیر گزر گئی. شمعیں آنکھوں کے سامنے روشن تھی. پلکوں پر پیلی روشنی پڑ رہی تھی, مگر اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر وہ روشنی بجھا دیتا. اور پھر اندھیرا جیتا جاگتا انسان تھا, اندھیرے سے ڈرتا تھا. پھر اپنی جگہ سے اٹھا, شمعدان اٹھایا اور سستی تہہ خانے کے دوسرے گوشے دیکھنے لگا. بہت بڑے حصے میں تھا, خالی پڑا ہوا تھا, سوائے ان چند چیزوں کے. فرش جگہ جگہ سے کھدا ہوا تھا, اور 4 ایسے نشانات صاف مل گئے تھے جن سے نواب دلبر کے بیان کی تصدیق ہوتی تھی. یعنی اس نے 4 انسانوں کو لاک کر کے یہاں دفن کر دیا تھا. مگر میں اس سے خوفزدہ نہیں تھا. وہ کیا اور اس کی اوقات کیا؟ میں تو خود سے ڈر رہا تھا. جو کیا تھا اس سے دہشت زدہ تھا. بہت وقت گزر گیا, کوئی آواز نہیں تھی. احتیاطاً چند شمعیں بجھا دیں, بس ایک روشن رہنے دی تھی. زیادہ وقت گزارنا پڑا تو تاریکی میں رہنا پڑے گا. نواب دلبر تو کئی دن کی بات کر گیا تھا. شاید راز ہو گئی, شاید تہہ خانے میں اس کا تعین تو نہیں کیا جا سکتا تھا. بس وقت سے اندازہ ہو رہا تھا. تھکن سے نڈال ہو کر فرش سے اٹھ کر بیڈ پر جا لیٹا. بستر سے بدبو اٹھ رہی تھی, مگر اس پر پڑا رہا. پھر اچانک سرسراہٹیں سنائی دیں اور میں اچھل کر اٹھ بیٹھا. نگاہیں دروازوں پر تھیں, مگر کوئی تحریک نہیں ہوئی. آوازیں پھر سنائی دیں. سمت کا بھی اندازہ ہو گیا. پھرتی سے پلٹا اور تاریکی کی آدھی آنکھوں سے اس انسانی سائے کو دیکھ لیا جو ایک گوشے میں نظر آ رہا تھا. میں ششدر رہ گیا. یہ کون ہے اور کہاں سے آیا؟ دروازہ تو بند ہے. ہمت کر کے آواز دی, کون ہے؟ ہم ہیں, جواب ملا. کون؟ ارے ہم ہیں اور کون؟ تمہارے پاس ہمارا ایک کمبل ہے. کیا؟ میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوئے. ریل میں تھے تم, ہمارا کمبل لے گئے تھے, واپس نہیں دیا تم نے. یہ آواز تھی جس نے کہا تھا آرام بڑی چیز ہے, منہ ڈھک کر سوئیے. اس کے بعد کمبل میرے چہرے پر ڈھک دیا تھا. کمبل ہٹا تو میں دہلی میں تھا. وہی آواز تھی, مگر کمبل. واقعی میں دیوانہ ہو گیا تھا. اپنی لگی میں سب کچھ بھول گیا تھا. کمبل میں الیاس خان کے گھر ہی چھوڑ آیا تھا, اور وہ کمبل, وہ تو میری رہنمائی کرتا تھا. اسے میں نے ہر لمحہ ساتھ رکھا تھا. اس سے مجھے ہمیشہ مدد حاصل ہوئی تھی. اس نایاب چیز کو میں اس طرح چھوڑ آیا تھا. ہمارا کمبل واپس دو گے بھائی, ہمیں ضرورت ہے. اس وقت وہ میرے پاس نہیں ہے. کہاں گیا؟ میں اسے بھول آیا ہوں جہاں میں تھا. میں اسے وہاں بھول آیا ہوں جہاں میں تھا. تم ایک اچھے ماندار نہیں ہو بھائی. ارے واہ, ہمارا کمبل ہی کھو بیٹھے. یہ کوئی بات ہوئی؟ معافی ہوئی راستہ ہے میرے لیے. جو غلطی ہو گئی اس کا ازالہ ہو سکتا ہے. کس طرح؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا. راستے مشکل ہیں. راستے مشکل سے ملتے ہیں, نظر آ جائیں تو یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے. بھول بھلائیاں ہی. سورج تو بڑا روشن ہے. سورج تو بڑا ہی روشن ہے, اور دبے کو سورج سمجھ لینا دانشمندی تو نہیں, اور جو دانشمند نہیں وہ کچھ نہیں. معافی ہوئی راستہ ہے میرے لیے, میں چیخ کر بولا.
ارے ہمیں کیا معلوم، ہم پر کیوں بگڑ رہے ہو؟ ایک تو ہمارا کمبل کھو دیا، اوپر سے بگڑ رہے ہو۔ دیکھو انسان ہوں، گوشت پوست کا بنا ہوں انسان ہوں، بہت تھک گیا ہوں، بھٹک جاؤں گا، مجھے سہارا دو، مجھے سہارا چاہیے ورنہ راستہ بھول جاؤں گا۔ ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہمارا کمبل دے دو، سہارا چاہیے، مجھے سہارا چاہیے، دے دو۔ سہارا دینے کا کام ہمارا نہیں، ہمارے بھائی کا ہے۔ انسانی ایولا غائب ہو گیا، مجھ پر دیوانگی سوار ہو گئی تھی، جنون داری ہو گیا تھا، میں چیختا رہا مگر اب میری آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر میں خاموش ہو گیا، دماغ بند سا ہو گیا تھا۔ میں نے تند نظروں سے چاروں طرف دیکھا، آگے بڑھا، اکلوتی شمع ساری شمعیں روشن کر دیں۔ تبھی میری نظر شمع دان کے سٹینڈ پر پڑی۔ وزنی فولاد کا بنا ہوا تھا، کوئی 3 فٹ لمبا اور ٹھوس شمع دان۔ اس پر سے اتار کر میں نے ایک طرف پھینک دیا۔ وزنی سٹینڈ اٹھا کر میں دروازے کی طرف بڑھا۔ نیچے گری ہوئی شمع روشن تھی اور مجھے دروازہ نظر آ رہا تھا۔ آخری سیڑھی پر کھڑے ہو کر میں نے سٹینڈ ہاتھوں میں تولا اور پھر پوری قوت سے اسے دروازے پر دے مارا۔ لکڑی تڑکنے کی آواز آئی اور دروازے میں سوراخ ہو گیا۔ میرے ہاتھ مشینی انداز میں چلتے رہے اور تہہ خانے میں دھماکے گونجتے رہے۔ میں نے دروازے کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ جب اس کے دونوں کواڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو میں نے اس سٹینڈ سے الماری پر وار کرنا شروع کر دیے۔ الماری ٹوٹ تو نہیں سکی مگر کھسک ضرور گئی۔ تھوڑی سی جگہ بنی تو میں نے اس میں ہاتھ ڈال کر اسے مزید سرکایا اور اتنی جگہ بنا لی کہ باہر نکل آؤں، اور میں باہر نکل آیا۔ اتنا زوردار دھماکے ہوئے تھے، اتنی آواز ہوئی تھی مگر کوئی متوجہ نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی موجود نہیں ہے۔ اچھا ہی تھا، ورنہ نہ جانے میری دیوانگی کہاں تک جاتی۔ راستہ تلاش کرتا باہر نکل آیا۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا، خاموش چاندنی تھا، آدھے نگاہ بکھری ہوئی تھی۔ لوہے کا سٹینڈ پھینک دیا، دماغ تاریک ہو رہا تھا، اس عمارت سے باہر نکل آیا اور آگے بڑھ گیا۔ چلتا رہا بے مقصد، کوئی منزل نہیں تھی، نہ جانے کون سی قوت سیدھے راستے پر لے آئی۔ چونک کر دیکھا تو الیاس خان کے مکان پر کھڑا تھا۔ یقین نہیں آیا، کسی راستے کا تعین نہیں کیا تھا، نہ جانے یہاں تک کیسے پہنچا تھا۔ اگر حواس کے عالم میں ہوتا تو راستہ تلاش کرنا ناممکن تھا، لیکن بے حواسی رہنما بن گئی تھی۔ اب کیا کروں، اس مکان سے میرا کیا واسطہ ہے؟ مجھے اب یہاں دوبارہ نہیں آنا چاہیے، مگر میرا یہاں کمبل تھا، دوسرا سامان تھا، اور پھر الیاس خان۔ کچھ بھی ہو جائے، الیاس خان ہی مجھے راندہ درگاہ ہونا پڑے گا، اور وہ بھی اس کا شریک کار ہے۔ اس نے بدعہدی کی ہے مجھ سے۔ حالانکہ رات بہت ہو گئی تھی مگر دستک دینا پڑی۔ دوسری دستک پر دروازہ کھل گیا۔ جمال احمد خان صاحب تھے۔ بولے، ارے بیٹا آپ آ جاؤ، الیاس کہاں ہیں؟ گھر نہیں آئے؟ میں نے پوچھا، نہیں، وہ ایک ہی گئے ہوئے ہیں۔ ہاں آپ کے ساتھ ہی گیا تھا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تھے۔ ہاں دوستوں نے تو اسے تباہ کیا ہے۔ آؤ میاں اندر آؤ، آرام کرو، اس کا کیا انتظار کرنا۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ مجھے بہرحال اس سے انتظار کرنا تھا، کسی چیز کی ضرورت ہو بیٹے تو بتا دینا۔ نہیں بے حد شکریہ، میں نے کہا، اور وہ چلے گئے۔ کمرے میں داخل ہو گیا جو میری آرام گاہ تھی۔ سب سے پہلے میں اس سامان کی طرف لپکا۔ مجھے کمبل کی تلاش تھی مگر کمبل موجود نہیں تھا۔ سارا سامان اسی طرح موجود تھا سوائے کمبل کے۔ کمبل کہاں گیا؟ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کمبل کسی نے غائب کر دیا ہوگا۔ صبح اور ہی معاملہ تھا، اس وقت پوچھ گچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ کمبل کسی نے غائب کر دیا ہوگا، کوئی اور ہی معاملہ تھا، اس وقت پوچھ گچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال صبح ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ نیند کا تو اب تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جاگتا رہا، سوچتا رہا۔ رات شاید آخری پیر میں داخل ہو گئی تھی۔ دروازے پر ہولے سے دستک ہوئی اور میں اچھل پڑا۔ الیاس خان میرے ذہن میں گونجا۔ اندر سے سارا وجود کھول اٹھا، آنکھوں سے شرارے ابل پڑے۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا، کہیں اندر اس دستک کو نہ سن لیا جائے۔ اس سے پہلے الیاس خان کو چھاپ لینا ضروری تھا۔ برق رفتاری سے ننگے پاؤں باہر نکلا، دروازے تک پہنچ گیا۔ آہستہ زنجیر کھولی، وہی تھا۔ اس نے اندر قدم رکھا، میں اس پر ٹوٹ پڑا۔ ایک ہاتھ اس کی گردن میں ڈالا اور دوسرے سے منہ بھینچ لیا تاکہ وہ چیخ نہ سکے، اور اس طرح دبوچتے ہوئے اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ الیاس خان کچھ نہ سمجھ سکا تھا۔ میں نے اسے فرش پر لاپ پٹکا تھا۔ پوری زندگی میں مجھ پر یہ کیفیت کبھی طاری نہیں ہوئی تھی جو اس وقت محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ الیاس خان نے پلکیں ٹپ ٹپا کر مجھے دیکھا اور اس کے چہرے پر خوف کے آثار پھیل گئے۔ تم؟ اس کے منہ سے سسراہٹ نکلی۔ ہاں الیاس خان، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا کہ میں تمہاری قید خانے سے نکل آؤں گا۔ نہیں، مجھے یقین تھا، وہ بولا، اور پھر سارا لے کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے ان لوگوں سے بھی کہہ دیا تھا۔ تم نے میرا برسوں کا معاہدہ ختم کر دیا الیاس خان۔ صرف تم ہو جس نے مجھ سے بہت کچھ چھین لیا۔ نہ جانے کیا کیا جتن کیے تھے میں نے، نہ جانے کیا کیا مگر تم نے الیاس خان، تم نے۔ میں نے نہ جانے کیا 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 مگر تم نے الیاس خان، تم نے۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں، سن لوگے، وہ بولا، اور میں اسے گھورتا رہا۔ صدیوں کے بعد جاگا ہوں، برسوں کے بعد آنکھ کھلی ہے۔ بے ہوش ہو گیا تھا، سو گیا تھا، تمہاری وجہ سے آنکھ کھلی ہے۔
ایک اور بات سن لو، سزا چاہتا ہوں، ہر قیمت پر سزا چاہتا ہوں، بدترین سزا بہتر ہے وہ موت ہو، تمہارا احسان ہوگا، اتنا کچھ کھو چکا ہوں کہ ہوش میں آنے کے بعد جینا مشکل ہے، بے حد مشکل ہوگا، تمہیں بہلا نہیں رہا، یہ سب کچھ کہہ کر رعایت نہیں مانگ رہا، بلکہ کچھ سن لو، ایک تھکا ہوا بے بس انسان ہوں، میرا اختتام ہو چکا ہے، آخری باتیں کہہ رہا ہوں تم سے، وہ لوگ تمہیں نہیں جانتے مگر میں جانتا ہوں، نواب دلبر نے جو کچھ کہا وہ اس کا قدم تھا، مجھے اس کی خبر نہیں، جو کچھ ہوا مجھے اس کا اندازہ نہیں، مگر میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ وہ ہوا کو قید نہیں کر سکتے، یہ ان کی بھول ہے، میں فضول کہانیاں نہیں سننا چاہتا الیاس خان، سن لو، خدا کے لیے سن لو، اس کے بعد میں مر جانا چاہتا ہوں، تم نے مجھے چھوڑ بھی دیا تو میں خودکشی کر لوں گا، دل اکتا گیا، ایک دم سے دنیا بہت بری ہے، میرے تصور سے بھی زیادہ بری، میں خود بھی اتنا ہی برا ہوں، ایک برے انسان سے دنیا کو چھٹکارا دلانا چاہتا ہوں، میں الیاس خان کو گھورنے لگا، اس کا لہجہ عجیب تھا، جیسے وہ سچ بول رہا ہو، جیسے وہ فریب نہ کر رہا ہو، وہ کہنے لگا، جتنی برائیوں کا تصور کیا جا سکتا ہے وہ مجھ میں موجود ہیں، بوڑھا باپ ہے، جوان بہن ہے، مگر میں نے کبھی ان کے بارے میں نہیں سوچا، اپنے تعیشات میں مگن رہا، میرے گھر والے فاقے کرتے رہے اور میں اعلیٰ درجے کے کھانے کھاتا رہا، میری بہن کے پاس 2 جوڑے کپڑے بھی نہ تھے اور میں طوائفوں کو تحفوں سے خوش کرتا رہا، یہ سب کچھ کیا ہے میں نے، آج تک یہی کیا، مگر نہ جانے کیسے ہوش آ گیا، نہ جانے کیسے، الیاس خان میں کچھ نہیں سننا چاہتا، میں نے اٹھا کر کہا، اور اس نے ہاتھ جوڑ دیے، وہ سسک کر روتے ہوئے بولا، خدا کے لیے مسعود صاحب، خدا کے لیے آپ کو اللہ نے بڑا بنایا ہے، میری بات سن لیجئے، میں اپنے دل کو ہلکا کرنا چاہتا ہوں، بڑا بوجھ ہے سینے پر، آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا، نواب دلور ہم پر حاوی ہے، حالانکہ ہم بچپن کے دوست ہیں، وہ بگڑا ہوا رئیس ہے، پہلے اس کے بعد بہت کچھ تھا مگر عیاشی میں گھما بیٹھا، ہم تینوں ہمیشہ سے اس کے شریک تھے، جب اس کے اپنے پاس سب کچھ ختم ہو گیا تو ہم چھوٹے موٹے جرائم کرنے لگے، جوا سٹا کھیلنے لگے، ہمیں پیسہ درکار تھا جس کے حصول کے لیے سب کوششیں کرتے تھے، ہر وہ جگہ تلاش کرتے تھے جہاں سے کچھ ہاتھ لگ جائے، سب یہی کرتے تھے، میں اکیلا نہیں کرتا تھا، میں نے اپنے گھر میں چوری کی، ماں باپ کو رلایا، میں رشتہ داروں سے قرض لیتا رہا جس سے میرے والد ادا کرتے رہے، بیچارے شیخ عبدالقدوس صاحب سے بھی میں نے بہت کچھ لیا ہے، وہ مجھے صرف اس لیے رقم دیتے رہے کہ میں ان کی بیٹی کا سسرالی رشتہ دار تھا، ہم سب جو بھی حاصل کرتے اسے یکجا کر کے خرچ کرتے تھے، یہی وجہ تھی کہ آپ نے جو قیمتی خزانہ دیا تھا وہ میں نے لا کر اس کے سامنے رکھ دیا، وہ دنگ رہ گئے، پھر میں نے انہیں آپ کے بارے میں بتایا مرشد، اور وہ بضد ہو گئے کہ آپ کو لینے دلی چلا جائے، میں نے انہیں منشی ریاض کے بارے میں بتایا اور یقین دلایا کہ آپ منشی ریاض سے ملنے ضرور آئیں گے، اس دن سے سب آپ کا انتظار کر رہے تھے، مگر میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ یہ سلوک کریں گے، اس نے آپ کو قید کر دیا، اور اس وقت میرے ضمیر پر ضرب پڑی، مجھے احساس ہوا کہ خدا کے ایک برگزیدہ بندے کے ساتھ یہ سلوک میری وجہ سے ہوا، بعد میں ان سے لڑ گیا، میں نے کہا انہوں نے غلطی کی، اچھا خاصا جھگڑا ہو گیا ہمارا اور میری آنکھیں اچانک کھل گئیں، میں اسی احساس میں ڈوبا ہوا اس وقت گھر میں داخل ہوا تھا، رستے بھر میں سوچتا رہا تھا کہ اب کیا کروں، کچھ کرنا تو میرے بس میں نہیں مگر خودکشی تو کر سکتا ہوں، میں خاموشی سے اس کی کہانی سنتا رہا، سچ بول رہا ہے یہ جھوٹ یہ تو اللہ جانے، مگر اب میں اس کا کیا کروں، اب میں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں، غصہ اتر گیا تھا، میں نے اسے اٹھا کر بٹھایا، میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی تھی الیاس خان، مگر تم نے مجھے احساس ہے مسعود صاحب، اگر دل میں واقعی سچائیاں اتر آئی ہیں تو کچھ کہنا چاہتا ہوں، فرمائیے، تم خودکشی کر لو، اس الیاس خان کو ختم کر دو جو برا انسان تھا، اسے فنا کر دو، ایک باپ کا سہارا بن جاؤ، ایک جوان بہن کے محافظ بن جاؤ، محنت مزدوری کر کے اس برے انسان کا کفارہ ادا کر دو، خود کو مٹا کر ایک اور گناہ نہ کرو، اس بوڑھے شخص کو جو ان جوان بیٹے کی موت کا داغ نہ دو جو بے کس ہے، بلکہ اس کے ناتواں بدن کو اپنے طاقتور جسم کا سہارا دو، ہو سکتا ہے اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے، وہ گردن جھکائے آنسو بہاتا رہا، یہ آنسو مکر کے آنسو نہیں تھے، میں نے کچھ سوچ کر کہا، اب وہ لوگ کہاں ہیں، اسی عمارت میں گئے ہیں، تم اب تک انہی کے ساتھ تھے، ہاں ان سے قطع تعلق کر کے آیا ہوں، وہ یہ تو نہ سوچیں گے کہ تم نے مجھے وہاں سے نکالا ہے، نہیں میں تو اسی وقت سے ان کے ساتھ تھا، مگر میں نے دعویٰ کیا تھا کہ آپ وہاں قید نہیں رہ سکیں گے، نواب دلبر ہنسنے لگا تھا، وہ مجھے بھی وہیں لے جا رہا تھا مگر میں واپس آ گیا، نواب دلبر تمہارے لیے خطرہ تو نہیں بن جائے گا، اس میں میرے مقابلے میں آنے کی ہمت نہیں ہے مرشد، تو پھر میری ہدایات کے متعلق کیا خیال ہے مرشد، میں آپ کا مجرم ہوں تو اسے میری طرف سے سزا سمجھ کر قبول کر لو، آپ کا دل صاف ہو جائے گا میری طرف سے، ہاں مگر بعد میں تم مجھ سے سٹے کا نمبر مت مانگ بیٹھنا، میں نے کہا، نہیں مرشد، حرام کا پیسہ میرے لیے حرام ہے، میں محنت کر کے کمائی کر کے اپنے ماں باپ کو کھلاؤں گا، آپ سے وعدہ کرتا ہوں مرشد، جو کر چکا ہوں وہ اب نہیں کروں گا، مرشد میرے حق میں دعا کریں، اللہ مجھے زندگی دے
تو اسے میرے گناہوں کے کفارے کے لیے وقف کر دے، پھر سے گناہوں کی دلدل میں پھنسوں تو مجھے موت دے۔ اس کے الفاظ سچائی کا اظہار کر رہے تھے۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اب کچھ اور پوچھوں تم سے الیاس خان؟ پوچھے مرشد، منشی ریاض سے واقعی ملے تھے؟ ہاں، میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا، ان سے میرا تذکرہ کیا تھا۔ ہاں، اور ان پر وہی رد عمل ہوا تھا جو تم نے بتایا تھا؟ بالکل وہی۔ وہ فرید خان کے پاس کام کرتے ہیں، بالکل یہی بات ہے۔ مجھے ان سے ملا سکتے ہو؟ آپ اسے میری ذمہ داری پر چھوڑ دیں مسعود صاحب، میں کل ہی انہیں یہاں لے آؤں گا۔ وہ فرید خان کے پاس رہتے ہیں؟ نہیں، اس کے ساتھ نہیں رہتے۔ پھر ان کا کوئی اور گھر ہے؟ شام کو چھٹی ہوئی چلے جاتے ہیں۔ تم ان کا گھر جانتے ہو؟ نہیں۔ کل مجھے وہاں پہنچا سکتے ہو جہاں وہ کام کرتے ہیں؟ فرید خان کے گھر پر رہتے ہیں وہ؟ وہیں صحیح مرشد، فرید خان کے گھر پر ان سے ملنا اچھا نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کو آپ کے نکل جانے کا پتہ چل چکا ہوگا، وہ پاگلوں کی طرح آپ کو تلاش کریں گے۔ اس بارے میں بات ہوئی تھی کیا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ مرشد، میں نے نواب دلبر کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ کچھ لینے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا جو اس نے اختیار کیا۔ اس کے لیے آپ کی خدمت کی جاتی، آپ کی محبت حاصل کی جاتی، مگر اس نے کام ہی دوسرا شروع کر دیا۔ میں نے یہ بھی کہا تھا اس سے کہ اس کا وہ قید خانہ مرشد کو نہ روک سکے گا، وہ اپنی روحانی قوتوں سے کئی کام لے کر وہاں سے باہر نکل جائیں گے۔ اس پر فرید خان نے کہا تھا کہ ایسا ہوا تو نواب دلبر کی گردن پر پھانسی کا پھندا فٹ ہو جائے گا، کیونکہ وہ مرشد کو ان 4 لاشوں کے بارے میں بتا چکے ہیں جو تہہ خانے میں دفن ہیں اور جنہیں نواب دلبر نے قتل کیا ہے۔ او ہاں، میں چونک پڑا۔ نواب دلبر اس بات پر پریشان ہو گیا تھا، اسی وجہ سے وہ واپس پرانی گڑھی گیا تھا۔ پرانی گڑھی اسی ویلی کا نام ہے، وہ رہتا الگ ہے۔ پرانی گڑھی اس کے پرکھوں کی ملکیت ہے اور جائیداد میں بس وہی باقی رہ گئی ہے، باقی سب وہ ختم کر چکا ہے۔ ان باتوں کے بعد وہ اٹھ گیا اور اس نے سب سے کہا، پرانی گڑھی چلیں، کہیں کچھ ہو ہی نہ جائے۔ میں اس سے اختلافات کر کے چلا آیا تھا، تب تو اس وقت اس کی جان نہیں نکلی ہوئی ہوگی۔ یقیناً مرشد، ہوں تو پھر یوں کرنا الیاس خان کو تم مجھے دور سے فرید خان کا گھر دکھا دینا، میں اسے منشی ریاض سے ملوں گا جب وہ فرید خان کے گھر سے نکلیں گے اور اپنے گھر جائیں گے۔ جو حکم مرشد، مگر آپ خود کو محفوظ رکھیں، اطمینان رکھو۔ میں نے کہا اور الیاس خان نے گردن جھکا لی۔ میں نے خود ہی کہا، اور اب تم جاؤ آرام کرو۔ اس نئی زندگی پر سب سے پہلے مبارکباد میں تمہیں پیش کرتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر رو پڑا، میرے ہاتھ چومے اور باہر نکل گیا۔ مجھے خوشی ہو رہی تھی جمال احمد خان کا بڑھاپا سنور جائے گا، اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہوگی۔ دیر تک انہیں خوشیوں کا اندازہ لگاتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اداسیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ میری خوشیاں کہاں ہیں؟ مجھے خوشیاں کب ملیں گی؟ مجھ پر یہ نحوستیں کب تک طاری رہیں گی؟ وہ میری تقدیر کی صبح کب ہوگی؟ الیاس خان نے کہا تھا کہ منشی ریاض فرید خان کے ساتھ نہیں رہتے، ان کا کوئی گھر ہے۔ کوئی گھر ہے، اسی گھر میں مجھے ماں باپ بہن بھائی نظر آئیں گے۔ ماموں ریاض انہی کے لیے تو نوکری کر رہے ہوں گے۔ صبح کب ہوگی؟ کب ہوگی صبح؟ صبح ہو گئی۔ دروازے سے الیاس خان اندر داخل ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی، آنکھیں سرخ اور مغموم تھی۔ میں نے عرض سے پوچھا، جلدی جا کے الیاس خان؟ جی، وہ آہستہ سے بولا، خیریت؟ جی ہاں، ناشتہ کر لیجئے۔ آ جاؤ۔ میں نے کہا تم بھی ناشتہ کر لو۔ میں چائے پی لی ہے، ابھی کچھ نہیں کھاؤں گا۔ کب چلو گے؟ بتا دوں گا، ابا آ رہے ہیں، وہ بولا۔ اسی وقت جمال احمد خان اندر آ گئے۔ انہوں نے سرد نگاہوں سے الیاس خان کو دیکھا اور وہ گردن جھکا کر باہر نکل گیا۔ ناشتہ کریں میاں جمال خان صاحب نے بیٹھتے ہوئے کہا، اور میں نے ٹرے سامنے سرکا لی۔ آج یہ کوئی ناٹک کر رہا ہے، ضرور کوئی چکر ہے۔ خیال انداز میں بولے، کیا بات ہے؟ صبح میں جاگا تو وضو کر چکا تھا، رات کو کس وقت آیا اور کیسے اندر داخل ہوا پتہ نہیں۔ وضو کے بعد باقاعدہ نماز پڑھی، پھر ماں کے پاس جا بیٹھا، انہیں دیکھتا رہا۔ خوب، مگر یہ ناٹک کیسے ہوا؟ وہ اور نماز؟ میرے خیال میں تو اسے نماز آتی بھی نہیں بھائی، مجھے تو شبہ ہو گیا اور میں نے فوراً احتیاطی تدابیر کر ڈالی۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ تم نے جو عنایت کی ہے اس نے مجھے جینے کا حوصلہ دیا ہے۔ سچ جانو بیٹے، ہمارے ٹوٹے ہوئے دل جڑ گئے ہیں۔ میری اہلیہ نے تو اتنے سجدے کیے ہیں کہ گنے نہ جا سکیں۔ بیٹی کے چند رشتے ہیں جن پر اس نے غور نہیں کیا تھا کہ پاس پلے کچھ نہیں تھا۔ یا نہ کرتے تو کس برتے پر، مگر اب مجھے شبہ ہوا ہے کہ اسے پتہ نہ چل گیا ہو، اس لیے میں نے تمہارے عطیے کو محفوظ کر دیا۔ میرا ناقص علم کچھ اور کہتا ہے محترم بزرگ۔ کیا؟ صبح کا بولا، شام کو واپس آ گیا ہے۔ ایک گزارش ہے آپ سے۔ کیا بیٹے؟ اگر نیکیوں کی طرف واپس آئے تو اسے سہارا دیں، ماضی کو بھول جائیں، اسے تانا نہ دیں۔ مجھے اگر بیٹے کا سہارا مل جائے تو کاش ایسا ہو جائے۔ جمال احمد خان آپ دیدہ ہو گئے، بہت دیر تک وہ میرے پاس بیٹھے رہے، پھر کب اٹھنے لگے تو مجھے اچانک یاد آیا وہ جمال احمد خان صاحب یہاں ایک کمبل تھا، کسی کی امانت ہے، وہ نظر نہیں آیا۔ ذرا چچی جان اور بہن سے پوچھ لیں، دھوپ لگانے کو تو نہیں ڈالا کمبل؟ اچھا تو پوچھے لیتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد واپس آئے اور بولے، نہیں میاں، کمبل یہاں سے کسی نے نہیں اٹھایا۔ کہاں گیا؟ کہاں جا سکتا ہے؟ وہ پریشانی سے بولے اور دل ہولنے لگا، نہ جانے کمبل کہاں گیا۔ جمال احمد پھر باہر نکل گئے۔
نہ جانے کیسی تفتیش ہوئی مگر کمبل نہ ملا. وہ پریشان اور شرمندہ تھے اور میں. الیاس خان نے دوبارہ کھانے کے بعد تیاری کر لی. اس بارے میں میری اس سے بات ہو گئی تھی اور طے ہو گیا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. پھر ہم تانگے میں بیٹھ کر چل پڑے. کافی فاصلہ طے ہو گیا تھا اور پھر فرید خان کا مکان آیا. شاندار مکان تھا. فرید خان کھاتے پیتے گھر کا فرد تھا. منصوبے کے مطابق الیاس خان مجھے چھوڑ کر فرید خان کے مکان میں چلا گیا. یہاں اس کا آنا جانا تھا اور چونکہ اس کی ابھی ان لوگوں سے باقاعدہ نہیں ٹھنی تھی اس لیے کوئی مشکل بھی نہیں تھی. 10 منٹ بعد وہ واپس آ گیا. وہ رات سے غائب ہے, وہ واپس نہیں آیا. یقیناً وہ پرانی گڑی میں ہوں گے اور آپ کے نکل جانے سے خوفزدہ ہوں گے. خیر منشی ریاض اندر موجود ہیں جو کام میں لگے ہوئے ہیں. 5 بجے چھٹی کر کے نکلیں گے. Dear viewers, if you like to watch the scariest horror stories, do subscribe, like and share our channel. Thank you.